معزز سامعین، حاضرین، ناظرین، زوم پر جوائن ہونے والے اور فیس بک پر امید کے ساتھ، بڑی امیدوں کو لے کر امید کے ساتھ جوائن ہونے والے ہمارے تمام ناظرین کو خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. سب کے لیے ویل بینگ کی دعا کرتے ہیں. اور ہمارے آج کے بڑے ہی ریناؤنڈ، بہت ہی مشہور و معروف، اپنی خدمات کے لیے کسی تعارف کے محتاج جو شخصیت نہیں ہے، ایسی سائیکیٹری کی فیلڈ میں ایک اپنی خدمات کے لیے جانی مانی پہچانی شخصیت ڈاکٹر یوسف ماچس والا صاحب کو آج ہم ہوسٹ کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ پلیز اپنے کو انمیوٹ کر لیں تو ہم آپ سے آپ کی بات سن سکیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیں. وہاں پر سمیر بھائی وہاں پر موجود ہوں گے، وہ آپ کی اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں. جی، آپ کی آواز میں سن نہیں پا رہا ہوں. آپ کا جو مائک ہے وہ انمیوٹ نہیں ہے، مائک کو انمیوٹ کرنا ہوگا. وہاں سامنے دیکھیے ریڈ کلر کا مائک ہوگا، اس کو انمیوٹ کیجئے، اس پہ پریس کیجئے. ممبر ہے ہاں جو بس ہیلپ کرتے بس ہیں. بس بس ہاں ابھی آواز آئی. جی تو ابھی سب سے آواز آئی. پہلے سلام پیش کرتا ہوں جی اور جی بڑی بڑی خوشی ہو رہی ہے وہ آپ کا روحانی چہرہ جو مجھے آج واپس سے دیکھنے مل رہا ہے. بہت ہی جی جی پرانی یادیں تازہ ہو رہی ہے جب آپ نے آپ کے اسکول میں مجھے بلایا تھا ایک لیکچر دینے کے لیے. پھر آپ کے جی کئی سر. پروگراموں میں میں شامل ہوتا ہوں اور جو آپ کے گلے میں جو ایک سہانا پن ہے، اور جب آپ جبھی نوحے وغیرہ پڑھتے ہیں اور جو طریقے سے آپ پڑھتے ہیں تو یعنی انسان جو ہے نا یعنی ایک دم نشے میں اس کے آ جاتا ہے اللہ کی یادوں میں اور وہ خود گنگنانے لگ جاتا ہے. تو ویسی آپ کی جو آپ خیر میں کہیں اردو اور عربی ورڈز میں تھوڑا یہ ہو جاؤں گا تو آپ سمجھ نہیں سکتے کوئی ہیں کہ بات میں جو نہیں. آپ کے پروگرام جو تیمکر مولا یا کہیں جی اس ہاں جی سلسلے ہاں، میں ہوا آپ تھا. کی بڑی بڑی نوازشیں رہی ہیں کہ آپ ہمارے چھوٹے چھوٹے پروگرامس میں بھی شریک ہوتے رہیں، اور آپ ہاں، ہمارے چھوٹے سے اسکول میں بھی تشریف لائے ہیں. آپ نے بہت اپنے اچھے. ساتھی ڈاکٹر گھبرانی صاحب کو بھی ہمارے پاس بھیجا تھا، اور جی پھر ایک مرتبہ آپ نے پرنسپلس کی ایک بہت بڑی میٹنگ کی تھی مسینہ ہاسپٹل میں، اس میں بھی میں شریک ہوا تھا. وہاں بھی آپ آمین. نے بہت رسپیکٹ دیا تھا، اور اس کے لیے ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں، اور آج بھی مشکور ہیں امید ٹیم کی طرف سے، جی سنی دعوت اسلام کی طرف سے، کہ جی آپ نے یہاں پر اپنا وقت دیا ایک بہت بڑی نوبل کاز کے لیے. ڈاکٹر صاحب سب جی سے پہلے میں اپنے ناظرین کو ڈاکٹر صاحب کا تھوڑا سا بریف انٹروڈکشن کرا دوں. ڈاکٹر صاحب ایم ڈی سائیکیٹری اینڈ ایم ڈی فورینسک میڈیسن فرام گرانٹ میڈیکل کالج ممبئی یونیورسٹی. He is currently working as honorary psychiatrist and honorary professor at Grant Medical College and JJ Group of Hospitals, and honorary psychiatrist and head of Psychiatry Unit 2, Gopaldas Tejpal, that is GT Hospital, Mumbai. He also works closely with Maharashtra Police as an honorary psychiatrist at Police Hospital, Nagpada, Mumbai. Other than that, he also gives his services, OPD consultations, and indoor admission facility at Global Multi-Speciality Hospital, Parel, Balaji Hospital, Baikala East, and Saifi Hospital, Channi Road, Mumbai. He was the founder and head of the Department of Psychiatry at Masina Hospital, Mumbai, where he trained various doctors under him and also took the psychiatry department there to greater heights by providing the best facilities and services till he retired from there in 2018. Being an academician, he has been taking lectures for the medical students and general practitioners all across the country and spreading his knowledge. Dr. Macheswala has an experience of over 30 years in psychiatry. 30 years of experience, mashallah. And he has been bestowed upon various awards, orations, and felicitations. He has also been awarded Distinguished Fellowship by the American Psychiatric Association in 2019. And in lieu of his contributions in the field of psychiatry, Maharashtra government also honored him by giving him a Lifetime Achievement Award at the GT Hospital, Mumbai. He has huge experience in de-addiction services and serious psychiatric disorders. تھینک یو تو تھینک یو تھینک یہ یو. تو ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن تھا اتنے بڑے کام کے لیے، اور جیسے کوزے میں سمندر کو سمانے کی ہم نے کوششیں کی ہیں، اور امید ہے کہ ہمارے ناظرین اب سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم کس پرسنالٹی سے بات کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اپنی گفتگو کی طرف چلتے ہیں. آج کا جو ہم نے ٹائٹل دیا ہے وہ ہے پب جی چھوڑو جی. یہ تو ایک اٹریکشن کے لیے دیا تھا
کہ ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح سے گیم کی طرف لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں, یوتھ اٹریکٹ ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹس اٹریکٹ ہوتے ہیں, تو ایسے بولنے سے کوئی چھوڑے گا شاید مشکل ہے. آپ بھی جانتے ہیں ایسے کتنے پیشنٹس کو آپ نے ڈیل کیا ہوگا. لیکن ایک چیز ہے کہ صرف پب جی کی بات نہیں ہے, ایسے جتنے بھی آن لائن گیمس ہیں جس میں بچے گھنٹوں لگے رہتے ہیں, ہم اس کے بارے میں آپ سے سائنٹیفکلی جاننا چاہتے ہیں کہ یہ بچوں کی ہیلتھ کے لیے, فزیکل ہیلتھ کے لیے, مینٹل ہیلتھ کے لیے, ایموشنل ہیلتھ کے لیے, سوشل ہیلتھ کے لیے, یہ سارے ایسپیکٹس کے لیے اس سے کیا فرق پڑتا ہے بچوں کی زندگی پر؟ جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے قاری صاحب. جیسے میں 1985 میں فیلڈ میں آیا, ہاں, اور اس وقت جوڑ چلا ہوا تھا اڈکشن, نشہ براؤن شوگر کا. چرس, گانجا, الکوہل, ٹباکو وغیرہ تو چل ہی رہا تھا, مگر براؤن شوگر کا نشہ. جیسے وقت گیا لوگ کوکین کے اوپر چلے گئے, اور وقت گیا تو ایک نئی چیز انہوں نے ڈھونڈ نکالی, میتھ, ایم ڈی جس کو کہتے ہیں. یہ ہمارا سوشل میڈیا پاورفل ہوتا گیا ہمارے دیش کے اندر, اور ہم نے پایا کہ بہت سے ایسی گیمز اور ایسی سائٹس آنے لگ گئی کہ جو چاہے وہ سیکشل سائٹس ہو, چاہے وہ پورنوگرافی سائٹس ہو, چاہے وہ ایکسائٹنگ والی گیمز ہو, ویڈیو گیمز پہلے تو تھا, ہاں, یہ اپنا موبائل کے آنے کے پہلے ویڈیو گیم جو ہوتی تھی, ویڈیو وغیرہ رہتا تھا, اور اس میں لوگ ایک دوسرے کو مارنا اور ریسنگ اور اس ٹائپ کی رہتی تھی. اور وہ میں نام بھول رہا ہوں کہ یعنی بچوں کی یہ ڈیمانڈ رہتی تھی کہ بھائی میرا برتھ ڈے ہوگا تو مجھے فلاں کون سا ایک گیم ہوتا تھا اس وقت, تو یعنی یہ لیپ ٹاپ وغیرہ پہ نہیں ہوتا تھا, ہاں, وہ کوئی چیز ہوتی تھی جو یعنی کھیلتے تھے یعنی کئی لوگ. پھر جیسے ہمارا ٹیکنالوجی اور آگے بڑھا, اور ایک وقت ایسا آیا تھا کچھ 10-12 سال پہلے, کچھ آن لائن ایسے لبھایا جا رہا تھا لوگوں کو, تو جس سے کہ ینگ لوگ کہیں ہے نا کچھ ان نون لوگوں کے ساتھ اٹریکٹ ہو جاتے تھے, اور ان کا کائنڈ آف ریلیشن شپ ہو جاتا تھا. اور ایسے ریلیشن شپ میں کبھی کبھی میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے بہت سارے پیسے بھی آن لائن ٹرانسفر کر لیے ہیں. بہت سے لوگوں نے یہ چیز کو لے کر کے سوئسائڈ تک پہنچے ہیں. جو بیچ میں ایک پرٹیکولر گیم تھا کہ جہاں پر اینڈ میں یہ ہوتا ہے کہ نا ابھی آپ کو یعنی کئی 14 یا 16 اسٹیپس ہوتے ہیں, لاسٹ میں سوئسائڈ کرنا ہوتا ہے. تو یہ اس کی وجہ سے آپ اگر دیکھو تو 4 سال پہلے بہت زیادہ ینگسٹرز میں سوئسائڈ ہونے لگے تھے. مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے گیم کا. پب جی الگ ہے, بلو ویل. ہاں, تو یہ اس طرح کی, اور خاص کر کے یہ پایا گیا کہ جو ہے نا فار ایسٹ میں, چائنا وغیرہ میں یہ بہت ساری چیزیں بن رہی ہے, اور کچھ ایسی بھی کنٹریز سے یہ آ رہی ہے. اب یہ ایگزیکٹلی کیا کرتی ہے کہ ہمارے بہت سارے نوجوان, ینگسٹر زیادہ ٹین ایج بچے, یہ اس کے ایڈکٹ ہو رہے ہیں. یہ جب یہ جو کھیلتے ہیں تو ایک پرٹیکولر ایکسائٹمنٹ کریٹ کرتی ہے, اور وہ ایکسائٹمنٹ ہمارے برین, ہمارے نیورونز, ہمارے نرو سیلز کے اندر ایک پرٹیکولر کیمیکل کریٹ کرتی ہے. جو کیمیکل عام طور پہ لوگ کوکین یا میتھ لیتے ہیں, اس کے بعد جو ہوتا ہے نا جو ڈوپامین, ڈوپامین, یا پھر اور کچھ اینڈورفینز وغیرہ, اینڈورفینز, تو یہ جو ہمیں ایکسائٹیڈ کیمیکلز ہوتا ہے, ہمیں جو ایکسائٹ کرتا ہے, ہمیں ایک دم جوش دیتا ہے. ہاں, تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ اس طریقے کے جو الگ الگ گیمز جو کے عادی ہو گئے ہیں, وہ جب وہ کھیلتے ہیں تو ان کے اندر وہ کریٹ ہوتا ہے, اور وہ کریٹ ہوتا ہے, وہ اتنی انہیں اچھی فیلنگ دیتا ہے کہ وہ باقی دنیا داری سب دور ہو جاتے ہیں, بھول جاتے ہیں, یہاں تک کہ انہیں نیند کی بھی احساس نہیں ہوتی, کیونکہ ڈوپامین ہمیں جگاتا ہے, اور ڈوپامین ہمیں یعنی کھانے کی بھی یعنی طلب نہیں ہونے دیتا ہے. ڈوپامین ہمیں جو ایکسیسو ڈوپامین ہمیں ایک عجیب و غریب ایکسائٹمنٹ اور ہیپینس دیتا ہے. تو یہ سب جو بھی گیم جو لوگ کھیلتے ہیں, تو وہ لوگ کو وہ جب کیمیکل بڑھ جاتا ہے تو انہیں وہ لیول آف ایکسائٹمنٹ یعنی ایکسٹیسی,
हाँ, जैसे मैं एक्सेसी में आता था, जब आपका जो मैं सुनता था, जब आप लोग सुनते थे, फिर हम लोग जो झूम रहे हैं, या फिर हम लोग जो कई ख्वाजा गरीब नवाज की जो टर्किश जो डांस सिखाते हैं ना, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, तो उसमें कैसे हम लोग जाने झूमने लग जाते हैं। खैर वो तो हमारा पॉजिटिव वाला होता है, वो है ना, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, हाँ, तो वो हम उसके अंदर बहुत ज्यादा डीप तो नहीं दिल में समा जा, देखिए अभी भी वो आ रहा है, वो आ गया फीलिंग ना, आ गया, है आ ना। गया, हाँ। जी जी। हाँ, तो वो लेकिन हमारा ये अच्छी पॉजिटिव, फीलिंग है, वो ये अच्छी अच्छी फीलिंग, फीलिंग है, हाँ, यस। ये और अच्छी वो क्या फीलिंग है कि वो उन्हें तो है। अच्छी फीलिंग दे रही है, मगर हाँ उनके हेल्थ, उनके फिजिकल हेल्थ, उनके मेंटल हेल्थ, उनके इमोशनल कंडीशन, इनकी इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इनकी जिम्मेदारी, इनकी जो भी उन्हें करना है, या काम करना है, या पढ़ाई करनी है, या स्कूल कॉलेज जाना है, या टाइम पर खाना है, या टाइम पर सोना है, या अपना सेल्फ केयर, नहाना धोना, ब्रश करना, ये सब चीज भूल जाते हैं। कि किसी जी जमाने में हम देखते थे, यानी जब वो जो 3 पत्ते या रमी के जो क्लब्स हुआ करते थे, हाँ, सोशल जी हाँ क्लब को कहते थे। जी मुझे जी याद है एक जमाने में हम छोटे थे और नजदीक में ही था, तो वहां लोग 3-3 4-4 दिन तक वहां से निकलते नहीं थे उस जमाने में। आई एम अच्छा टॉकिंग ऑफ जी 1970s, यानी वो लोग 1970। हाँ 1970s, हाँ। तो वहाँ वो लोग जो अंदर पड़े हैं, और वहाँ जी के लोग उनको खाना पीना ये सब जो सब कुछ सप्लाई करते हैं, हाँ। और अगर उनको थोड़ा रेस्ट भी करना हो तो वहाँ पे ऐसा बेड वेड रहता है कि थोड़ा रेस्ट कर लो। और ये लोग 24 घंटा, 28 घंटा, 48 घंटा ये लोग खेलते रहते। ऐसी सिचुएशन जो 24 आवर्स कसिनोज जो होता है अमेरिका वगैरह में, हाँ, जी बहुत सारी कंट्रीज में कैसीनोज होता है, कि जहां पर ये 24/7 चलता है, हाँ। और ये कसिनोज में जो खेलते हैं, तो वो लोग, आपने अगर कभी कोई पिक्चर विक्चर में अगर देखे होंगे कसिनोज में, तो इतने वो लोग तल्लीन और मलिन हो जाते हैं, और उनको हर चीज वहां पर उनको प्रोवाइड की जाती है। यानी हम्म। समझ लो कि उनको, और वहां पे कहा जाता है कि वो लोग एक पर्टिकुलर ऑक्सीजन और ओजोन स्प्रे करते हैं उस माहौल में। होता है तो एकदम अंधेरा वाला माहौल होता है, और लाल लाइट और स्पार्कलिंग लाइट, यानी एक एक क्रिएट किया जाता है वहाँ का इन्वायरमेंट, हाँ। जी और वो बंदा जो खेल रहा है, और अक्सर ये रूल ये देखा गया है कि लोग इसमें एक लेवल पे तो खूब कमाते हैं, मगर खाली हाथ ही जाते फाइनली। जी जी तो हाँ, तो कमिंग बैक टू ये आज जो है, अब जो लेटेस्ट क्रेज आ गया है पबजी का। जी जी और जितना मैंने मेरी जो प्रैक्टिस के अंदर पहले जो भी गेम्स आए उसकी वजह से प्रॉब्लम हुए, हाँ, बच्चा अपने आप निकल पाता था, माँ बाप निकाल पा रहे थे। मतलब आपने जो अपनी प्रैक्टिस में देखा है, अपने हाँ, पेशेंट्स देखा को था। ऑब्जर्व किया है, जी वो उसके जी। आधार पे आप बता रहे हाँ, उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ। हाँ, हैं। जी इसलिए जी जो ये जी ब्लू व्हेल जब आया था तो वो काफी जी नुकसान जी किया। मगर अभी जी कुछ सालों में जो मैंने पबजी के बारे में, मैं फ्रैंकली मैं पबजी के बारे में बिल्कुल इतना नॉलेज नहीं रखता हूँ, मगर मैं आज एक यंगस्टर को बुलाया हूँ मैंने, जो अभी मैं अच्छा उसको स्क्रीन पे लाऊंगा, कि हाँ जो इतना पबजी खेलता है 18-20 घंटा, और अभी बोल रहा है कि भाई अल्लाह अभी लॉकडाउन है तो मैं और क्या हम्म करूं। इंजीनियरिंग स्टूडेंट है वो, बहुत अल्लाह अकबर। बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा है। मगर हाँ और अगर उसके माँ बाप उसको कुछ भी बोलते हैं ना कि भाई बेटा ये करो, तो वो ब्लैकमेल करता है अपने माँ, मुझे 1000 रुपये दो तो मैं ये हाँ करूंगा, नहीं तो मैं। अल्लाह अकबर। यानी ओहो इतना है कि अगर उसको रोका जाता था तो वो नियरली मारने आ जाता था। यानी उसके फादर जब आए थे मेरे पास, उन्होंने ये मेंशन किया कि हम लोगों की जान खतरे में है घर के यानी अंदर। ये गेमिंग से बढ़कर मेंटल डिसऑर्डर तक पहुंच गई है बात। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यानी यानी हाँ ब्रेकडाउन्स, यानी ब्रेकडाउन। जो हाँ मैं समझो ना कि पिछले 7-8 साल में पबजी रिलेटेड ने, और भी जो ऑनलाइन गेमिंग वगैरह, हाँ, जो भी है वो बच्चा बहुत एक्सपर्ट है, वो और हमें बताएगा कि क्या क्या गेम्स रही है, मैं उसको स्क्रीन पे जी लाऊंगा। हाँ, जी तो जी वो जो उस वक्त भी ऐसे ऐसे मेरे पास, मैंने मसीना हॉस्पिटल में और मेरे सरकारी जीपी हॉस्पिटल में ऐसे केसेस को मुझे एडमिट भी करना पड़ा है, कि जी जहां वो बच्चा जो अच्छा खासा 70-80 साल का बच्चा था, तो वो हो गया 50-60 साल का, 50-60 किलो, 70-80 किलो का बच्चा
वेट कम हो गया उसमें वेट लॉस भी होता है, वेट लॉस बहुत होता है, इसका मतलब फिजिकल भी डिटीरियोरेशन हो गया हेल्थ का, और उसको मेंटल के अगर वो साथ चीज उसको उससे अगर ली जाए तो एकदम साइकोटिक ब्रेकडाउन में आ जाता था, यानी एकदम जाने डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, एक मेंटल कंडीशन जो होता है ना, जिसको हम लोग आम भाषा में पागलपन का दौरा, वो आता था। जी अभी एक आध बार ऐसा हुआ कि एक माँ ने समझो कि उसका जो भी लैपटॉप या जो भी होगा ना वो तोड़ा, और उसने उसके वहां पे चाकू थी, वो चाकू लेके माँ के ऊपर हमला किया, मगर जानलेवा हमला नहीं था। फिर उसके माँ इमीडिएटली मुझे कांटेक्ट किया और फिर मैंने उस बच्चे को एडमिट किया, उसका ट्रीटमेंट किया, उसको रिहैबिलिटेशन, जैसे एक ड्रग एडिक्ट का मैं ट्रीटमेंट करता हूँ वैसे मुझे इन लोगों का ट्रीटमेंट करना पड़ रहा है। हाँ, तो ये जो है, ये जिसकी इसके जो एडिक्शन जिनको हुआ है, वो अपनी न उनकी टाइम टू टाइम नींद हो रही है, न इनकी टाइम टू टाइम खाना पीना हो रहा है, न इनकी पढ़ाई लिखाई हो रही है। हाँ, और जो घर का माहौल, क्योंकि ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं घर के माहौल में ये लोग ब्लैकमेल करते हैं कि आप हमें मोबाइल दोगे तो ही हम पढ़ाई करेंगे, आप हमें मोटरसाइकिल दोगे तो ही हम कॉलेज जाएंगे। हाँ, जैसे ये हुआ कि बच्चे अभी एहसान करने लगे माँ बाप के ऊपर पढ़ लिख के, जबकि हमें मालूम था कि हमारे बच्चे, माँ बाप ने अगर हमें पढ़ाए तो उन्होंने हम पर एहसान की ताकि हम हमारी लाइफ में कुछ बन सके। मगर यहाँ अभी सिचुएशन बहुत ही बदल गया है। कोई हैंड रेस किया था, अभी किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना था, शायद कभी कभी बच्चे यूं भी कर देते हैं, हमारी टीम उस पर ध्यान रखेगी, और अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा जो हम यहाँ से रिलेवेंट होगा तो इंशाल्लाह आपके साथ में पुट अप करेंगे इंशाल्लाह। ओके जी जी। तो दो तीन चीजें मैं बीच में डॉक्टर साहब आपकी परमिशन से मैं अर्ज करना चाहता हूँ। यहाँ पर कुछ न्यूज मेरे पास कटिंग्स हैं जो हम डिस्प्ले तो नहीं कर पा रहे, लेकिन मैं पढ़ के सुनाता हूँ। A fitness trainer from Jammu ended up in hospital after losing mental balance while playing the game. I'm not naming any particular game. जो भी गेम है ऑनलाइन वो सब वो खेल रहे थे। A Malay man left his pregnant wife and family to play that particular game. अपनी प्रेग्नेंट फैमिली को, बीवी को छोड़ के चला गया कि मुझे गेम खेलने जाना है, और उसका वक्त आ गया था डिलीवरी का, उसका भी ध्यान नहीं उसको। फिर एक लिखा है कि a boy jumped off a building after allegedly being influenced by one of the online games. Annoyed with her boyfriend playing the online game too much, a woman stabbed him with a sword while he was asleep. यानी इसमें मर्डर केसेस भी आ रहे हैं, यानी इतना क्यों खेल रहा है, यानी वो जो खेल रहा है वो उसमें एडिक्ट हो गया, और उससे चिढ़कर उसकी जो बीवी थी उसने उसको स्टैब कर दिया। एक पूना का लड़का था जो एडिक्ट हो गया था, apparently caused him to lose an entire academic year. यानी ऑल स्टेट ऑफ लाइफ आप देखेंगे, इंजीनियर से लेके, स्टूडेंट्स से लेके, वर्कर्स से लेके, यंगस्टर्स से लेके, सब जितने भी एज ग्रुप्स हैं सब उससे मुतासिर हो रहे हैं। योर टेक ऑन दिस? हाँ, तो बिल्कुल सही। जैसे अभी मैं तो टिप ऑफ द आइसबर्ग मेरे पास आए, फिर भी मैं कहूंगा कि मेरे ये पिछले 10 साल के अंदर, 10 साल में ये सब ज्यादा हुआ है, तो 10 साल के अंदर कम से कम महीने 50 से 60 लोगों को मैंने एडमिट किया होगा, जिनको फिर एक बार एडमिट करता हूं तो मुझे ECT भी देना पड़ता है, जिसको हम इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट कहते हैं, जिनको फिर मुझे रिहेबिलिटेशन सेंटर में भी भेजना पड़ रहा है, जिनकी बहुत सारी दवाइयां वगैरह भी मुझे देनी पड़ रही है। तो ये तो सिर्फ मेरे पास आए हैं, और मेरे पास तो टिप ऑफ द आइसबर्ग ही आते हैं, यानी समझो ना कि समुद्र में से एक ड्रॉप आता होगा ट्रीटमेंट के लिए, बाकी इतने लोग जो घर वाले भी यानी ये चीज को झेल रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे केसेस जहाँ पे सुसाइड, कंप्लीट सुसाइड भी हुआ है, अक्सर हमने पेपर वगैरह में पढ़ा है। फिर सुसाइड अटेम्प्ट हुआ है। हाँ, कई केसेस हमारे पास आए जहाँ सेल्फ हार्म भी हुआ है, माँ बाप ने उनका मोबाइल छीन लिया, तोड़ दिया, गुस्से में आकर के अगर ये बच्चा बहुत वायलेंट होगा तो माँ बाप पे अटैक करेगा, थोड़ी बहुत अगर रिस्पेक्ट होगी माँ बाप के लिए तो खुद को अटैक किया, खुद को मारा, डिपेंडिंग अपॉन कैसे माँ बाप को वो काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस करे या फिर उनको इमोशनली ब्लैकमेल करे। तो ये सब तो हो रहा है काफी। और अभी जो लॉकडाउन के पहले ये हो रहा था कि भाई हमारी कोशिश थी कि किस तरीके से हम लोग नौजवानों को खास करके मोबाइल से दूर रखें, ये जो स्क्रीन टाइमिंग उनका कम करे। ये जो यानी
یہ جو موبائل لیپ ٹاپ وغیرہ ہے یہ تو ایکچولی ایک کام کے لیے ہے, ہمیں صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے. یہ جو بنا گیا ہے اونلی انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں بنایا گیا تھا, یہ کچھ پرپز کے لیے بنا گیا تھا. ہمیں جو بھی یعنی لرننگ کے لیے ہے, کمیونیکیشن کے لیے ہے, مگر پتہ نہیں کب کون سی ایپس نے ایسی چیزیں نکال دی بیچ میں. وہ ٹک ٹاک تھا, پھر بیچ میں ایک ایسا کوئی ڈانس تھا کہ بھائی بائک چلا رہے یا کار چلا رہے اتر کے پھر ڈانس کر رہے, یا پھر کچھ ایسے والے بھی سین دکھا رہے کہ جو ٹرین کے اندر ان کو یعنی باہر آ کر کے یا پھر ٹرین کے اوپر چڑھ جانا, یعنی جو اس کی ویڈیو شوٹ کرنا. ہاں, ایسے کئی لڑکے ہمارے علاقے میں بھی پائے جاتے ہیں جی, جو اسکول جاتے ہوئے ٹرین کے اسٹنٹس کرتے ہیں. جی, وہ چلتی ٹرین سے اتر جاتے ہیں, پھر بھاگتی ٹرین کو پکڑنے کی کوشش میں گر جاتے ہیں, کبھی لٹکتے ہیں اور باہر پلر سے ٹکرا کے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, یا کبھی کھڑکی پہ چڑھ کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں. جی, تو یہ اسٹنٹس ہے, اور ایک موٹر بائک اسٹنٹس ہوتا ہے. ابھی فی الحال شاید کم ہوگا, ادروائز جو بینڈرا فلائی اوور سیلنگ ختم ہو کے میرا روڈ تک رات کو آپ 2 بجے کے بعد ریسنگ ہوتی تھی. اور اکثر یہ بچے زیادہ کر کے سوری ٹو سے ہمارے قوم کے بچے, اور یہ سب میٹ لے کر کے میٹ کے بعد ان کو بہت ہی ایکسائٹمنٹ آتا تھا, اور یعنی 120 وغیرہ کی جو بھی یعنی اسکوٹر یا موٹر سائیکل کی جو میکسیمم اسپیڈ پہ ریسنگ ہوتی تھی. ہاں, وہ ورلی وغیرہ سے شروع ہو جاتے تھے, کوئی ورلی جی ہاں, اور یہ سارا ایفیکٹ ان گیمز کا ہے. ہاں, تو یہ کہیں نہ کہیں یہ بہت سارا ایفیکٹ, کہیں نہ کہیں وہ مائنڈ پر ان کے وہ رہتا ہے کہ ہمیں ایسا کرنا ہے. جی ہاں, اسٹنٹ کرنا ہے. جی جی, ہاں. تو آپ کا جو میں نے بتایا کہ بھائی بالکل یہ جو برین کو ڈیمیج بہت کر رہا ہے, جو اچھے ویری ہائیلی انٹیلیجنٹ بچے, جو IIT لیول کے بچے ہیں, جو میڈیکل لیول کے بچے ہیں, میں زیادہ بچوں کے بارے میں ابھی یہاں یہ والے میں خواتین کے بارے میں, کیونکہ بہت سارے خواتین لوگ بھی اس کے ایڈکٹیڈ ہے. ہاں, اور کئی لوگ یعنی عام دنیا کے جو بھی یعنی لوگ بھی جہاں ان کو ٹائم ہوگا تو وہ لوگ اس کے اوپر, یعنی آپ دیکھو گے تو فٹ پاتھ پہ چلنے والے لوگ بھی کنٹینیوز ان کا چلتا ہی رہتا ہے. یہاں تک کہ کراسنگ کرنے کے ٹائم کئی ایسے ہوئے ہیں جو کراس کرتے کرتے بھی ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. بیچ میں ایک چلا تھا سیلفی ایڈکشن, اتنا ہو گیا تھا کہ ہمارے سائیکیٹرک ڈائگنوسٹک مینوئل نے اس کو بھی ایک سائیکیٹرک بیماری دے دی تھی, کیونکہ کبھی بھی کوئی بھی ایکٹ, حالانکہ چلو ہمارے پنت پردھان جی نے, پردھان منتری جی نے یہ کہہ دیا تھا کہ سیلفی وتھ یور ڈاٹر, انہوں نے کہہ دیا تھا, مگر یہاں کچھ دنوں پہلے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے بھی کہا تھا کہ صبح صبح بچوں کے ساتھ جو ہے اٹینڈنس کی سیلفی نکال کے ہاں, تو وہ ورکنگ والی ہے نا, وہ پروفیشنل سیلفی ہے. جیسے ایک کیس دہلی کا آپ نے سنا ہوگا, ایک جو ہے نا بندہ وہ زو میں گیا ہوا تھا, اور اس کو اس طریقے کا سیلفی لینا تھا کہ پیچھے شیر بھی آ جائے, شیر آ جائے. جی جی جی, اور ایسا ہوا کہ اس نے اپنا بیلنس کھو گیا, وہ اندر گیا اور شیر کا کھانا بن گیا تھا. آپ سب کو اگر یاد ہو تو ایسا, جی ہاں, وہ ویڈیو بھی ہم نے دیکھی تھی. ہاں, تو یعنی کوئی کچھ کر نہیں پا رہا, سب دیکھ رہے, سب ویڈیو شوٹنگ کر رہے اس کا, اور شیر بہت اچھا, اس کو بچانے کوئی نہیں جا رہا ہے, کوئی نہیں جا پا رہا ہے. ہاں, کیونکہ جب تک آفیشیل لوگ ایک فوٹوگرافر تھا بہت مشہور, میں اس کا نام نہیں یاد آ رہا ہے مجھ کو, تو افریقہ میں ایک ڈراٹ آیا تھا بہت بڑا, اور کئی مہینوں تک وہ ڈراٹ چلا تھا, اس میں کافی لوگوں کی موت ہوئی تھی. تو ایک فوٹوگرافر نے ایک بچی جس کی بالکل ہڈیاں رہ گئی تھیں, اور اس کا ایک فوٹو اس نے شوٹ کیا تھا, اور اس فوٹو کو بہت زبردست پوری دنیا میں جو ہے اس کا آرٹسٹک اعتبار سے اس کو جو ہے وہ پذیرائی ملی تھی, اس کی تعریف ہوئی تھی. پھر اس کے بعد کسی شخص نے اس کو پوچھا کہ تم نے اس بچی کا فوٹو نکالا, بعد میں اس بچی کا کیا ہوا. یہ سنتے ہی فوٹوگرافر کو شوق لگا, اور پھر اس کے بعد وہ پاگل ہو گیا, کیونکہ اس نے اس بچی کی مدد کرنے کی بجائے اپنی فوٹو پر توجہ دی تھی کہ میری فوٹو کیسی اچھی آئے گی, کہ ایک لینڈ مارک فوٹو بن جائے گی کہ میں نے ایک بھوک سے تڑپتی ہوئی بچی کی فوٹو پوری دنیا میں عام کر دی ہے, لیکن اس کی مدد کرنے کی میں نے کوئی کوشش نہیں کی. آج ہم یہی آپ کے ذریعے لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کہ ہم مزہ نہیں لینے کے لیے یہاں پر آئے ہیں, بلکہ جو سزا ہمیں مل رہی ہے اس سے بچانے کا طریقہ آپ سے سیکھنے کے لیے آئے ہیں, کہ یہ ساری ڈس آرڈرز ہو رہی ہیں, اس میں کوئی پروڈکٹیو چیز تو ہو نہیں رہی, سب ورچوئل ہے, سب فکشیس ہے, سب صرف سوچ میں ہے, ریئل میں کچھ نہیں ہے. جی, شوٹ کر رہا ہے بچہ کسی کو,
وہاں پر گیم کے اندر ہاں اس کے اندر وائلنس پیدا ہو رہا ہے, جی. پھر وہ کسی کو حقیقت میں مارتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے خون کر دیا, تو اس وقت ہم نے کیوں نہیں روکا؟ امریکہ میں بہت یہ کیسز ہوئے وہاں پہ, جی سمہاؤ امریکہ میں یہ گنز وغیرہ بہت ایزیلی اویلیبل ہوتی ہے. ہاں جی وہاں پہ آپ جیسے مال میں جا کے خرید لو, اس طریقے کا گنز ملتا. ہمارے یہاں جیسے انڈیا میں پھر بھی کافی سختی ہے نا سختی ہے. فائر جی آرمز کے جی لیے. تو جی وہاں کتنے ایسے کیسز ہوئے ہیں کہ جی جہاں بچے نے پھر اپنے اسکول کے اندر 8-10 بچوں کو اسکول میں. شوٹ کر جی دیا ہے. ہاں جی جی اکثر یہ والے کیسز ہوتے رہتے ہیں, خاص کر کے ان کنٹریز کے اندر جہاں پہ فائر آرمز ایزیلی اویلیبل ہو جاتا ہے. تو جی یہ ہم نے کافی دیکھا ہے. ہاں اور یہ سب کہیں نہ کہیں یہ والی وائلنٹ گیمز وغیرہ دیکھ کر کے, وائلنٹ گیمز پلے کر کے جی وہ ہو رہا ہے. جی ہمارے جی ممبئی جی ہائی اسکول ٹاپ لیول اسکولز کے بچوں نے فیس جی بک کے ذریعے یا اور کوئی اس طرح کا سوشل نیٹورکنگ سائٹ کے ذریعے کچھ اور سیکشل ریمارکس وغیرہ یا پھر اس طریقے کی کچھ حرکتیں کیے تھے جو جی کافی چرچا میں آ گیا تھا. یعنی ہوں ہم لوگ یہ سب گیمز وغیرہ کے بارے میں, مگر آج پورنوگرافک اور جی جو بولتا ہے نا کہ جو ایک پرٹیکولر مان لو کہ ایک لڑکی کا فوٹو کو توڑ مڑوڑ کر کے یعنی جی وہ اس طریقے سے بتا دیتے ہیں کہ جو یعنی کافی اس کا بھی پرابلم ہوا ہے. پھر بیچ میں اگر مان لو کہ کوئی آپ کے مطلب آپ کا کوئی اسٹوڈنٹ ہے اور جی اس کو کچھ آپ نے ان کو کچھ تاکید کیا, جو بھی پنشمنٹ دیا ہوگا, اور وہ کچھ نہ کچھ اس طرح کا اناپ شناپ پوسٹ کر دیتا ہے کہ جو کافی کافی ہانی دائک ہو سکتی ہے. اور وہ اس طرح کے بھی کئی کیسز ہمارے پاس آئے کہ اسکول اسٹوڈنٹس ہے, کالج اسٹوڈنٹس ہے, ہاں ان کو کسی کو اٹیک کرنا ہے خود کے نام سے نہیں اور کسی اور کو پھنسانا ہے. تو یہ سب ہیکنگ وغیرہ, ان ایتھیکل ہیکنگ جو ہو رہی ہے, انلیگل ہیکنگ, جو کرمنل ہیکنگ وغیرہ ہو رہی ہے, جس سے سامنے والے شخص کو بھی یعنی مانہانی کرنا اور کسی اور کو پھنسا دینا. تو یہ والی سچویشن میں بھی بہت ہی ایکسائٹمنٹ آتی ہے آج کسی کو ٹرول کرنا. اب جیسے ہم لوگ ابھی ریگنگ تو ہمارے ابھی بینڈ ہے ہمارے یعنی اسکولوں میں, کالجز میں, تو جی یہ ایک ابھی آن لائن ریگنگ شروع ہوگی جس کو ٹرولنگ بھی کہتے ہیں. ہاں ٹرولنگ. کے جی بارے میں کچھ بھی اور یہ اس میں بھی ایک ایکسائٹمنٹ آتا ہے لوگوں کے اندر. جی جی تو یہ سب چیزیں بھی اس بہت کے اس کے سپورٹ میں لوگ یہ کہتے ہیں, ہم دونوں چیزیں دیکھیں گے کہ اس ہاں کے فائدے ہیں کیا, اس کے کیا فائدے ہیں. لوگ جی یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کچھ سکلز ڈیولپ ہوتے ہیں بچوں کے اندر, یا ان کو چیلنجز ایکسیپٹ کرنے کی ایک عادت بنتی ہے. جیسے اس میں کچھ ان کو ٹاسک دیے جاتے ہیں, چیلنجز دیے جاتے ہیں کہ آپ کو اتنے لوگوں کو مارنا ہے, یا اتنی جگہ پر جا کے اوپر ہائٹ پہ چڑھنا ہے, یا اتنی ریلوے کراسنگ کو کراس کرنا ہے, واٹ ایور اٹ از. تو وہ چیلنجز کو کرتے کرتے ان کے اسکل, ان کی تھنکنگ, ان کی پلاننگ, ان کی مینجمنٹ, ان کی شارپ, جب وہ شوٹ کرتے ہیں تو ایمنگ کی جو اسکلس ہیں یہ ڈیولپ ہوتی ہیں. یہ ان کے پکش میں, جو ان کے فیور میں لوگ جو بولتے ہیں وہ اس طرح سے بولتے ہیں. ہر چیز ایک ڈبل ایجڈ سوارڈ ہوتا ہے. جی ہاں آج کوئی بھی چیز, ہر چیز اس کے بینیفٹ بھی ہوتے اگر اس کے رائٹ طریقے سے آپ استعمال کرو. جی اور وہی چیز اگر آپ غلط طریقے سے استعمال کرو یا اوور یوز کر دو اس کو, جی تو ڈیفینیٹلی وہ ہمیں نقصان دہ ہے. یس. جی آج یہ جو ہم لوگ جو ایڈوانس ٹیکنالوجی میں ہے, جو پچھلے جب سے سمجھو 1985 میرا جو میں نے جب سائیکیٹری میں انٹر کیا, جب ہی راجیو گاندھی بابو نے, ہمارے پرائم منسٹر جی نے ہمارے دروازے کھول دیے, اور جب ہی ٹیکنالوجی آیا ہمارے یہاں, اگر آپ کو یاد ہو جی 85. جی جی اور جی جو ہم لوگ پہلے امریکہ سے 40 سال پیچھے رہا کرتے تھے, آج ہم لوگ جی یعنی ہارڈلی ون ڈے, یعنی جو کل وہاں یسٹرڈے وہاں ہوا ہو آج ہمارے پاس آ جاتا ہے, جی ہر کچھ آ رہا ہے. تو کیا ہے کہ یہ جو اگر مان لو ہم اس کا ہم رائٹ یوز کرتے ہیں, جی تو ڈیفینیٹلی اس کے بینیفٹ ہے. مگر وائی ہم لوگ یہ جو بھی چیز آپ بتا رہے ہو, ہمیں ہماری شارپنیس وغیرہ
آن لائن کیوں, ورچولی کیوں کریں, تو ریئلسٹکلی کریں. There you are. Yes, yes, اگر yes, مان لو yes, کہ مجھے میری انسٹنگس مجھے امپروو کرنی ہے, میری جو جو ہمارا بولتا ہے نا, جب بھی اسٹریس ہوتا ہے تو اس میں 3 ہمارے ریئیکشن ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے فائٹ, ہمارے اندر فائٹنگ اسپرٹ آتی ہے, ہم اس کو اسٹریس کو فائٹ کریں گے. ایک ہوتا ہے فرائٹ, یعنی ہم چڑھ جائیں گے اور ہم بھاگیں گے. اور تھرڈ ہے فریز, ہم ایک دم فریز ہو جائیں گے, یعنی جیسے مان لو وہ شیر کے سامنے میں آ گیا, تو یا تو میں فریز ہو گیا تو میں اس کا نوالا بن گیا. میرے اندر فائٹنگ آ گیا, میرے پاس کچھ آیا میں نے لیا. جیسے ابھی بیچ میں بہت سارے ٹی وی نیوز میں دکھا رہے تھے کہ لیپرڈ آ گیا, لیپرڈ بہت آ رہے تھے نا, چیتے ابھی جنگل میں سے ابھی ان کو کھانا نہیں مل رہا ہوگا تو چھوٹے چھوٹے گاؤں میں آ رہے اور کسی کو, اور پھر سب جا کے بھاگ رہے اس کے پیچھے, تو بھاگ جاتا ہے وہ. تو یا تو میں فائٹ کر رہا ہوں اس سے. ایسا بھی دکھا ہے کہ سنگل ہینڈیڈلی بھی, یعنی ہاتھ میں جو بھی پتھر ملا, یہ ملا, وہ ملا, میں نے تو یہاں میری جو ہے نا, میری اسکلز جو ہے, میری شارپنیس ہے, میرا پریزنس آف مائنڈ ہے, وہ میں اس کو یعنی برابر یوز کرتا ہوں. اور اگر میں فریز ہو گیا تو میں نے نوالا بن گیا. اور یا تو میں 2 چیز میرے میں نہیں ہے تو بھاگو, فائٹ, فرائٹ. فریز پر سے مجھے ایک تھوڑا سا جوک والی بات یاد آ گئی. آپ پلیز کہ بتائیے. کسی نے پوچھا ایک لڑکے سے کہ تم اگر سوچو تم جنگل میں گئے ہو اور اچانک تمہارے سامنے کوئی شیر آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا میں کیا کروں گا, جو کچھ کرنا سب شیر ہی کرے گا. اس کو تو فریز ہونا ہے. مجھے تو پھر وہ بابی پکچر کا گانا آ گیا, ہم تم جنگل میں اور شیر آ جائے, پھر وہ بولے گا کہ میں اپنے آپ کو نوالا بنا دوں گا, تمہیں نوالا بنا لو. جی, تو 3 چیزیں آپ نے بتائیں, ایک تو ہے فائٹ, دوسرے ہے فرائٹ, اور تیسرے ہے فریز ہونا. تو یہ 3 ایپس ہے. ایک دم فریز ہو گیا ہے وہ, مائنڈ سب بند ہو جاتا ہے, وہ سمجھ نہیں. فائٹ والا یعنی ایک دم شارپنیس آ جاتا ہے. فلائٹ والا جو ہے بھاگو بچاؤ اپنے آپ کو, بھاگو, ہے نا جو سچویشن. تو یہ والا جو ہے, کبھی بھی کوئی ایسا اسٹریسفل سچویشن آتا ہے, اور جو ہمیں جو فائٹ کرنے والا جو سچویشن ہے, یعنی ہمارا جو آج جو ہمارے آرمی والوں کو جو ٹریننگ دی جا رہی ہے, آج جو بھی ہے نا, یہ جو ناسا میں جو جاتے ہیں, تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی یہ فائٹنگ اسپرٹ, ان کے اندر کی اسٹیمینا, ان کے اندر کا شارپنیس آف مائنڈ, یہ سب مینٹل ٹریننگ دی جاتی ہے ان کو. آج جو مہینوں جو لوگ اسپیس میں رہتے ہیں بند جگہ میں, یعنی کتنے مہینوں وہ لوگ رہتے ہیں نا اوپر کہیں نہ کہیں, تو ان لوگوں کی مینٹل کیپیسٹی کو بڑھانا ہوتا ہے. پھر یہ جو سنائپرز ہوتے ہیں, جو اپنا جو لوگ وار یعنی وارفیئر والے لوگ ہوتے ہیں, تو ان لوگوں کو یعنی کہ ان کی شارپنیس کریٹ کرنی ہوتی ہے, ان کی ٹریننگ ہوتی ہے اس طریقے سے, امیڈیٹلی ہمیں کیا ایکشن لینا ہے. تو یہ بھی ایک مینٹل کہہ رہے ہو کہ بھائی یہ سب ٹی وی گیمز وغیرہ نہیں ہو رہا ہے, وہ لوگ کا مائنڈ اور ڈل ہو جاتا ہے. وہ لوگ وہاں پہ ایکٹیو ہے مگر دنیا داری میں نہیں وہ کنورٹ ہو رہا ہے کہ چلو وہاں پہ انہوں نے امیڈیٹلی آنے, کس طرح اگر گاڑی چلا رہے تو کیسے سنبھالنا, اور یا پھر اگر کہیں کچھ اٹیک کرنا ہے تو کیسے اٹیک کرنا. مگر یہ ان ریالٹی وہ سب نہیں, وہ انفیکٹ وہ لوگ یعنی یہ اس کے باہر آ جاتے تو ایک دم ڈل ہو جاتے یہ لوگ. جب تک کہ ان کے اسکرین ہے, جب تک ان کے ساتھ میں ان کا یا تو وہ جو گیمنگ وغیرہ ہے, پلے اسٹیشن مجھے یاد آیا, جو ایک زمانے میں پلے اسٹیشن بہت مانگتے تھے. مجھے یاد ہے میرا بچہ جب ابھی تو 30 سال کا, مگر وہ اس زمانے میں بولا مجھے پلے اسٹیشن چاہیے, پلے اسٹیشن گیم کا بہت ہی کریز تھا ایک زمانے میں. تو یعنی ٹی وی پہ ہی وہ لوگ کنیکٹ کر کے پھر یعنی یا تو 2 جن مل کے کھیلے, یا پھر آن لائن کوئی کہیں اور سے کھیلتا ہے, کوئی کہیں اور سے کھیلتا ہے. تو اچانک آپ نے وہ بات بڑی اچھی بتائی ڈاکٹر صاحب کہ اینی تھنگ ان ایکسیس, جیسے میں نے وہ کچھ فائدوں کی بات لوگوں کی طرف سے پیش کی تھی آپ کو کہ ان کے پاس کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں, تو آپ نے کہا اینی تھنگ ان ایکسیس اینڈ وائی گو ورچوئل. اس وقت مجھے قرآن پاک کی ایک آیت یاد آئی, اگر آپ اجازت دیں تو پھر پیش کروں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے شراب اور جوئے کا حکم پوچھا کہ شراب کے بارے میں کیا اللہ کا حکم ہے اور جوئے کے بارے میں کیا اللہ کا حکم ہے. اور ابھی آپ نے بتایا کہ یہ جو شراب ہے جیسے ایک نشہ ہوتا ہے نا, نشہ تو شراب کا بھی نشہ ہوتا ہے, اس میں بھی وہ انڈورفنس اور وہ ڈوپامائن کا جو سیکریشن ہوتا ہے اس کی وجہ سے ایک ہائی فیلنگ انسان کو محسوس ہوتی ہے. اور سیم ایفیکٹ آپ نے بتایا کہ یہ گیمز کی وجہ سے بھی ان کے دماغ میں آتا ہے. یعنی نشہ شراب میں بھی ہے اور نشہ گیم میں بھی ہے. اگر وہ ایکسیس کرتا ہے تو گیم میں بھی نشہ ہے, تو پھر وہ حرام ہے, ہم اس سے بچتے ہیں, تو پھر ہم اس میں کیوں انوالو کرتے ہیں اپنے بچوں بس کو؟ ابھی ظاہر آپ سی لوگ بات کے ہاتھ میں, ابھی مولانا لوگ کے ہاتھ میں, ابھی اچھا, بچانا لیکن ایک جو عوام کو مین بتانا. نہیں, آپ کا ساتھ ہم لیں گے کیونکہ آپ اس میں پروفیشنل ہیں اور آپ اتنے کیسز کو روز ڈیلی آپ وہ کرتے ہیں. میں نے آپ کو جو ہے یہ پہلی بار بلایا تو آخری بار تھوڑا ہی بلایا ہے. اس انجمن میں آپ کو آنا ہے بار بار, دیوار و درد کو غور سے پہچان لیجئے. تو عرض کرتا ہوں کہ جوئے اور شراب کا حکم جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قل فیہما اسم کبیر, تم یہ فرما دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے, شراب میں بھی گناہ ہے اور جوئے میں بھی گناہ ہے. وہ منافع للناس. پھر اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ کیسا ریشنل اپروچ ہے قرآن پاک کا بھی کہ وہ منافع للناس, اور لوگوں کے کچھ دنیاوی فائدے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں کے کچھ دنیاوی فائدے بھی ہیں, اس کو بھی بیان کیا قرآن نے دنیاوی طور پر. مگر آگے فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا, مگر ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے. اب تھوڑے سے فائدے کے لیے جب شراب تھوڑی پینے جائے گا تو دھیرے دھیرے اس کا ریکوائرمنٹ تو بڑھتا جائے گا نا, کہ آج تھوڑی سی پی کر کے اس کو اچھا لگ رہا ہے, کل وہ ڈوز اس کا بڑھے گا. ڈاکٹر صاحب اس کا جو سائنٹیفک پہلو ہے کہ وہ کیسے ڈوز بڑھتا جاتا ہے اس پر کچھ ذرا سا لوگوں کو بتائیں. یا دیکھو, ابھی کوئی بھی اس طریقے کی کوئی چیز ہوتی ہے نشہ, مطلب یعنی کوئی بھی چیز, ہم ایک تو کہتے ہیں کہ بھائی یوز, ایک استعمال, پھر ایک ہوتا ہے مس یوز, غلط استعمال, پھر ہوتا ہے ابیوز. ہاں جی, مس یوز سے تھوڑا اوپر. اب لوگ چرس گانجا کو بھی بولتے ہیں, نہیں وہ تو بہت سے پیس. ہاں ہاں, تو یوز, مس یوز, ابیوز. ابیوز کے بعد جو آتا ہے وہ ہے ایڈکشن, ڈیپینڈنس, ٹالرنس. کہ اب جو ہے, اب وہ آ گیا ہے کہ اب یہ چیز کے بغیر ان کا دماغ چلتا ہی نہیں ہے. جب تک کہ ان کو وہ چیز ملے گی نہیں, ہاں, وہ کوئی فنکشنل ہو ہی نہیں پائیں گے. ان کو چائے صبح صبح ملے گی جبھی ان کا دماغ کھلے گا, جبھی وہ ٹٹی کرنے جائیں گے. صبح اٹھتے ہی ان کو ایک کش لگانا ہے. ہاں, اور ابھی ان کی یہ چیز کی ریکوائرمنٹ بڑھتی جا رہی ہے. ان کا دماغ 24 گھنٹہ چل رہا ہے کہ مجھے وہ چیز کب ملے, اور اب وہ چیز کی وجہ سے اس کی فزیکل کنڈیشن, مینٹل کنڈیشن, سائیکولوجیکل, سوشل, ایموشنل, پروفیشنل, اکنامیکل, ہاں, اسپریچول یعنی ریلیجیس ہے, ہر چیز میں اب وہ چیز نقصان دینے لگ گئی ہے, جب اس کو ہم ایڈکشن کہتے ہیں. کبھی جیسے ابھی خیر ہمارے میں تو حرام ہے, یعنی حرام ہے, فنش. ہاں, اور لوگ ہوتے ہیں دوسرے قوم کے لوگ جہاں پہ سنتے ہیں نا کہ بھائی لیتے ہیں, ہاں, جو بھی آرمی کے لوگوں کا سنتے ہیں, آل دیٹ. مجھے دنیا والوں شرابی نہ سمجھو, میں پیتا نہیں ہوں, پلائی گئی ہے. ہاں جی, تو وہ ایک ہوتا ہے یوز. ہاں, ٹھیک ہے, یعنی کہ بھائی آدمی جو بھی ہے, مگر یہ ابھی یہ تو فائنل, یعنی ایک زمانے میں کہتے تھے بھائی ہارٹ کے لیے بہت اچھا ہے. ہاں, مگر ابھی کارڈیولوجسٹ لوگوں نے بھی اس کو خارج کر دیا کہ الکوہول ہارٹ کے لیے بالکل اچھا نہیں ہے. ہاں جی, جب ہم چھوٹے بچے تھے, مجھے یاد ہے کہ جب کھانسی کی اچھی دوا نہیں تھی تو ہمارے نانا وغیرہ, دادا دادی وغیرہ کیا دیتے تھے, تھوڑی سی برانڈی دیتے تھے. آپ کو یاد ہو تو کہ بھائی تو کھانسی دور ہو جاتی تھی. اس وقت جب ہیضہ, کولیرا, ڈائریا, ڈیزنٹری بہت ہوتی تھی تو اچھی اینٹی بایوٹک دوائیں نہیں تھی, تو کیا دیا جاتا تھا, افیم چٹایا جاتا تھا. کوڈین ہے,
یا ٹنچر اوپیم جو مجھے 1984 میں جب میں جنرل پریکٹس کر رہا تھا جبھی بھی ٹنچر اوپیم ہم رکھتے تھے ہے نا, بہت زیادہ ایک دم جو پورا دن میں 30-40 جو جلاب کرنے والوں کو دی جاتی تھی. تو اب جو ہے اب وہ سب چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی کوئی بھی چیز جب وہ ہمیں نقصان کرنے لگ جائے, جب ابھی یعنی وہ چیز جیسے ایک الکوہولک ہے جب ہو گیا تو ابھی اس کا کیا ہے, وہ اس کا دھندے میں خرابی, اس کی ڈے ٹو ڈے لائف پرابلم, اس کی یعنی جب تک وہ لے گا نہیں, جب تک وہ کھڑا نہیں ہوگا, اس کی ابھی فیملی لائف کو ڈسٹرب, اس کے ریلیشن بال بچوں کے ساتھ ڈسٹرب. جی شاید ڈاکٹر صاحب کی آواز نہیں آ رہی. ڈاکٹر صاحب ہاں کیا کچھ ہے؟ جی ابھی آئی آواز. جی ابھی آواز آئی. آواز تھوڑی آ نہیں رہی. تو کل ایک ینگ بچہ 30 سال کا جو میرڈ ہے, بچے والا ہے, اب اس کے پینے کی وجہ سے جاب ہے اس کے اچھا خاصا بینک کے اندر, پینے کی وجہ سے اس کی بیوی بچے سب چلے گئے اس کو چھوڑ کے, کیونکہ یہ بھائی پینے کے بعد کچھ لوگ بہک جاتے ہیں, کچھ پورا سوبھاؤ چینج ہو جاتا ہے, یعنی وائلڈ ہو جاتے ہیں یا پھر ایک دم مینٹل ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے پھر لڑکی جو اس کی بیوی ہے چھوڑ کے چلی گئی. اب چھوڑ کے چلی گئی تو یہ بھائی آئے نہیں تو اتنے ٹائم آ نہیں رہتے, پھر آئے ابھی یعنی ٹریٹمنٹ شروع کیا ہے اور دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ بھائی جو آج ہم لوگ یہ جو گیمنگ کا نشہ ہے اور یہ کوکین وغیرہ کا نشہ کہ برین میں چینجز وہی دے رہا ہے. تو آج ایک اگر پب جی اڈکٹ ہے تو سمجھ لو کہ وہ کوکین اڈکٹ ہے. اچھا. جیسے میں نے کہا یہ نا بہت بڑی سمجھنے کی بات ہے, کیونکہ اس وقت ہمارے ساتھ کئی پیرنٹس بھی جڑے ہوئے ہیں, صرف بچے ہی نہیں بلکہ ان کے پیرنٹس بھی ہیں, تو پیرنٹس کا بھی اس میں رول بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. آپ چاہیں گے کہ میں ایک بچے کو یہاں بلایا ہوں باپ بیٹے؟ ہاں پلیز آپ چاہو گے میں ذرا ان کو لاؤں اس میں؟ اچھا ابھی میں یہ نکالتا ہوں اور ذرا دیکھتا ہوں. بات میری آواز آ رہی ہے ابھی؟ ہاں بالکل آ رہی ہے. جی آ رہی ہے. جی ہاں ابھی اس طرح کریں گے. لاؤ کرسیاں لاؤ. جی ارے آؤ میرے بھائی مولانا صاحب, اس کو پہلے تو دعا دیجیے, یہ ینگ بچہ ہے. جی ماشاء اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ شیخ محمد اشفاق. شیخ محمد اشفاق صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے ہر قسم کی بری عادتوں سے, نشے سے, اور جو کچھ بھی آپ کو تکلیف ہے اللہ اس سے آپ کو نجات اور شفا عطا فرمائے اور نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاء اللہ. ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ اور اچھے سے سمجھا پائیں گے یہ پب جی چیز کیا ہے, کیونکہ میں آج تک فرینکلی نہیں سمجھ پایا ہوں. کیا ہے کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے تم ساری دنیا ایک طرف اور پب جی ایک طرف, یہ کیا ہے یہ چیز؟ بتاؤ ذرا ہمارے مولانا صاحب. جی بتائیے, ہم کو تو پتہ ہی نہیں ہے, ہم کو جانتے ہی نہیں اس کے بارے میں. بس کچھ نہیں, سمپل سا گیم ہے وہ پب جی. مگر ایسی کیا ہے کہ جو اس میں 15 گھنٹے تم اس سے لگے رہتے ہو؟ 15 گھنٹے. اور تمہارے پیرنٹس ایک دم یعنی ایک دن تو یہ آ گیا تھا کہ آپ کے ڈیڈی بولے کہ بھائی ابھی ہم کو اس سے ڈر لگ رہا ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں ہم اس کو روکیں گے اور یہ ہمیں مار ڈالے گا. تو ایسی کیا تھی یہ گیم کے اندر کہ تمہیں یعنی یہ والی نوبت آ گئی تھی؟ کچھ نہیں, پب جی کھیلو تو پھر 3-4 گھنٹے کے بعد اٹھنے کا دل ہی نہیں ہوتا. زور سے بولو بیٹا, زور سے. پب جی کھیلو تو پھر نان اسٹاپ کھیلتے ہی جاتے ہیں انسان. یعنی لوگ شروع کرتے ہیں تھوڑے سے, لیکن اس کے بعد اتنے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں کہ پھر آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہاں دیکھیے یہ اسکرین پر آپ کے ساتھ ہی آپ کا پیشنٹ نظر آ رہا ہے, آپ اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں, تو اس کی تو آپ کو جزا ملے گی, بالکل ملے گی, اور ماں باپ کی دعا بھی ملے گی. لیکن جو ماں باپ ہم کو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا کہ کیا کبھی آپ اس کو پسند کریں گے کہ آپ کا بیٹا کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کی نوبت آئے؟ کیا آپ اس کو پسند کریں گے؟ مولانا صاحب میں آبجیکشن لوں گا. جی ہاں جی بالکل آبجیکشن لے سکتے ہیں, اوپن ڈسکشن ہم کرتے ہیں. کیا گیا ہے کہ ہر انسان کو اپنے مولانا صاحب کے پاس جانا ہے ریگولر, جی, اور ہر انسان کو اپنے ڈاکٹر یا اپنے کاؤنسلر کے پاس جانا ہے. جی بہت اچھی بات بتائی, بہت اچھی بات بتائی. پرابلم بھی نہیں ہو, اگر وہ میرے ساتھ آدھا گھنٹہ بیٹھ کے بات ہی بھی کرے گا نا, جی 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 جی, جیسے ابھی آپ کے پاس کوئی آئے گا دعا فرمانے نا, جی 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 مولانا یا امام صاحب ہے, جی اور جیسے آتے ہیں نا کہ بھائی چلو دعا دو, یا پھر مسائل ہے کوئی تعویذ پڑھ کے دے دو, کوئی دعا کا پانی دے دو. جی تو اسی طریقے سے
ابھی یہ ہو گیا جیسے آپ ہم سنتے نا امریکہ میں ہر ایک انسان کا ایک کاؤنسلر ہوتا ہے. کاؤنسلر ہوتا ہے. ایسے اسکولوں میں بھی کاؤنسلر اب آ گئے ہیں, اسکولوں میں بھی کاؤنسلر ہوتے ہیں, سائیکولوجیکل کاؤنسلرس ہوتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا, اور میں یہی چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ اس وقت یہ ضرورت پیش آ گئی ہے کہ اپنے پرابلمس کے لیے ہم اپروچ کریں, ورنہ لوگ اپروچ نہیں کرتے اور اس کے بعد وہ سیویرٹی تک پہنچ جاتا ہے وہ ایڈکشن. جی 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 بالکل. جی آپ ینگ نوجوان, آپ نوجوانوں کو کیا سندیش دینا چاہو گے یہاں پر, کیا پیغام دینا چاہو گے یہاں پر؟ میں یہی بولنا چاہوں گا کہ پب جی نہ کھیلیے, انسٹال ہی نہ کیجیے. انسٹال ہو گیا تو پھر ایک گیم سے وہ 1000 گیم ہو جاتے ہیں. تو صرف پب جی یا اور بھی سارے جتنے گیم ہیں, کسی ایک گیم کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں. سارے گیم ابھی بیچ میں کلیش آف کلینس بہت فیمس ہو گئی. کلیش آف کلینس بتا رہے, اچھا وہ تو میں انسٹال بھی نہیں کرتا. جی جی اچھا, بتائیے بھی نہیں. اچھا ہے, ہم کو بتا ہی نہیں رہے تو اچھا ہے. Ignorance is better. ان کے پاس نہیں پہنچے بھائی کیا چیز ہمیں دکھاؤ بھائی. حالانکہ سول انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہے مگر اس کا مائنڈ ایک دم آئی ٹی مائنڈ ہے اس کا. آئی ٹی مائنڈ ہے. آپ سے ملے تو اور بہت بےحد خوش ہوگا. اچھا اچھا ہاں تو اچھا مجھ سے مل کے خوشی ہوئی. اچھا پھر کبھی ملو گے مجھ سے؟ اور میرا کیسا رہتا ہے, میں ایک دم پریشر نہیں ڈالتا ہوں اب بھی کبھی کرو, وہ ایسا نہیں ہے, ہمارا الگ رہتا ہے. یہی میں آپ سے پوچھنا بھی چاہوں گا کہ جب بچوں کو ایسی عادت ہو جاتی ہے ڈاکٹر صاحب, تو ہمارا اپروچ, ہاں ان کا, جی شکریہ بہت بہت. محمد اشفاق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, اللہ آپ کو شفا عطا کرے اور نیک بنائے. والد صاحب بھی باہر بیٹھے ہیں, خالی وہ کور کریں گے کیونکہ وہ بہت نامچین انسان ہے اپنے اچھا 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 تو اپنا فیس نہیں دکھائیں گے, مگر اگر آپ چاہو تو آ سکتے. جی جی اگر ممکن ہو تو, ورنہ اگر وہ نہیں چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں, ان کی اپنی مرضی ہے. جی 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 کوئی بات نہیں. جی 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 اللہ ان کو اچھا رکھے, سلامت رکھے اور ان کو خوشیاں نصیب فرمائے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے آپ سے انشاءاللہ. جی جی ڈاکٹر صاحب میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے, بہت اچھا کہ آپ نے یہ کہ ایک لائیو ایگزامپل ہمارے سامنے پیش کر دیا, اور وہ چھپتا ہوا سوال بھی میں نے لوگوں کو تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں نا پن کرنے کے لیے کیا تھا کہ آپ اس بات پر یہ سوچئے کہ آپ اگر اپروچ نہیں کرتے ہیں کسی بھی ایونچوالٹی میں, تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کرونک سٹیج تک پہنچ جاتا ہے. اس کے بعد پھر بعد میں اس کو ٹیکل کرنے میں ڈاکٹر کو بھی مشکل ہوتی ہے لیٹر سٹیجز کے اندر. جیسے ہارٹ کا کوئی سیریس میٹر پہ آ جاتا ہے, سیریس میٹر پر آ جاتا ہے, اس کے بعد پھر شاک دینا پڑتا ہے اور کیا کیا ہوتا ہے. تو یہ شروع میں اگر یہ ہم بچوں کو آبزرو کرتے ہیں, ہم کیسے آبزرو کریں کہ بیہیویئر میں چینج آیا ہے, کہاں ہم کو ایکشن لینا چاہیے, وہ کون سا پوائنٹ ہوگا؟ دیکھو ضروری نہیں کہ یہ پارٹ آف دا ادر انڈر لائن پرابلمز ہوتا ہے. یہ جو بھی گیم اڈکشن, اسکرین اڈکشن آلریڈی انڈر لائن اس بچے میں انفیریورٹی کمپلیکس ہو سکتا ہے, بچے میں ڈپریشن ہو سکتا ہے, بچے میں کوئی نہ کوئی ادر مائنر سائیکو سوشل پرابلم ہو سکتا ہے. آج پورے 100 کے 100 بچے 100% بچے نہیں ہیں یہ سب چیز کے اندر. آج اگر ہم کوئی اور بھی چیز کا اڈکشن لو, اگر مان لو کہ ڈونگری جو ہاٹ اسپاٹ مانا جاتا ہے, تو وہاں کے 100 کے 100 بچے سب نہیں ہوئے میٹ اڈکشن یا اس کے اڈکشن نہیں ہوئے. ہاں تو ابھی بھی ڈھیر سارے ایسے ہیں جو لوگ نہیں انوالوڈ ہے. تو یہ سب کہیں نہ کہیں بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. کچھ جینیٹک فیکٹرز ہوتا ہے, کچھ گھر کا ماحول والا فیکٹر ہوتا ہے, کچھ پیرنٹل اپ برنگنگ والا فیکٹر ہوتا ہے. اب جیسے یہی بچے کا جو ہسٹری ایسی رہی, مجھے تو یاد نہیں تھا, یہ ان کے گھر والے بتائے کہ کچھ 8 سال پہلے یہ بچہ ڈسٹرب ہو گیا تھا جب وہ اسکول میں تھا. تو کچھ پڑھائی کو لے کر کے, اسکول میں جہاں پہ بھی پڑھ رہا ہوگا, پڑھائی کو لے کر کے ڈسٹرب ہو گیا تھا اور اس کا کچھ بیہیویئر اب نارمل ہو گیا تھا. وہ لوگ آئے میرے پاس, اور میرا ایک ہی کنسلٹیشن ہوا. میں نے جو بھی مجھے تو یاد نہیں میں نے کیا ایڈوائز دیا, بولا آپ نے ایڈوائز دیا کاؤنسلنگ کراؤ, تھوڑی بہت دوائی دو, مگر ہم نے وہ سب نہیں کیا. ہم سیدھا ٹرین پکڑ کے پہنچ گئے اونجا. اونجا کا اگر آپ نے نام سنا ہوگا, جی 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 میراد آتا درگاہ ہے, وہاں گئے اور ہمیں جو بھی فائدہ ہوا ایسا نہیں ہوا. اور مگر یہ کہ بھائی اس وقت ہم تو یہ ماننے والوں میں سے کہ دوا بھی کرو دعا بھی کرو.
سبحان اللہ جی، ہاں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ضرور جی کرو جو آپ کا جی جی طریقہ کہ دعا کرنے کا کرو. جی. آپ کا اس جو بھی یعنی جو مصلیحت ہو آپ کی جی جو اسی لیے اس پر بھی مجھے قرآن پاک کی ایک آیت یاد آ گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو جب ساتھ اچھا ہوگا تو عادت بھی اچھی ہوگی، جی آپ کے خیالات بھی اچھے ہوں گے، آپ کی فکر بھی اچھی ہوگی. جی اور ویسا ساتھ ہوگا تو ویسے ہی آپ جیسا دوست ہوگا ویسا آپ کی بھی عادت بن جائے گی. آدمی تو اپنے دوستوں سے ہی پہچانا جاتا ہے. کسی بچی کے لیے رشتہ کرنے جاؤ تو لوگ پوچھتے ہیں کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، پہلے تو لوگ یہی دیکھتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ عادتیں اس طرح سے بنتی ہیں. جی سر ڈاکٹر صاحب پھر کیا تو کیا آپ میرا نے یہ آگے؟ کہنا ہے کہ آج کل جو ہے پرابلم جو ہمیں ریکگنائز کرنا ہے، بچے جب 5-6 سال کے ہیں نا جی اس وقت ہی ہمیں کچھ نہ کچھ پرابلم نظر آ جاتا ہے. تو ہم لوگ نے یہ طے کیا کہ ماں باپ کا کیسا ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے بچے کا فالٹ ایکسپٹ نہیں کریں گے، اپنے بچے کے اندر شارٹ کمنگ. کبھی بھی کوئی آج کل بھی ماں باپ کوئی لڑکے کو لے کے آئیں گے نا کہ نشے میں پڑ گیا ہے تو ان لوگ سب سے پہلا ڈائلگ ہے غلط سنگت کی وجہ سے ہوا ہے. اچھا میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، دوست ملے اس لیے ہوا ہے. میرا بچہ تو ایک دم سا ہاں وہ ایسا رہتا ہے نا کہ ایک بہت ہی اچھا ڈائلگ ہے کہ اپنا بچہ بھلے کالا بھی ہو تو ہمارے لیے خوبصورت، اور ہمیشہ دوسرے کی بیوی بھلے کالی ہو مگر وہ ہمیں خوبصورت لگے وہ گی. مراٹھی میں ایک جملہ ہے اس کے لیے، आपला तो बाळ्या दुसऱ्याचा तो कार्टा. ہاں تو بس تو یہ اس طریقے کا جو سچویشن ہوتا ہے. تو ہم لوگ نے کیا ہم جو مینٹل ہیلتھ فیلڈ والے کہ ہمیں ٹیچرز کو ہمیں ٹرین کرنا ہے. ہمیں ہر ٹیچر کو ہمیں سائیکولوجی اور کاؤنسلنگ کے بارے میں ٹریننگ کرنی ہے، اور ہر آرگنائزیشن اس بارے میں کام کر رہی ہے. آج ہم جیسے ہمارا جو بھی میں مسینہ میں تھا جب اس کے بعد بھی پچھلے سال بھی ہم نے اسکول ٹیچرز کا ایک پروگرام، سال میں ایک بار ہم لوگ ایک ٹیچرز ٹریننگ کرتے ہیں، اور ہم کرتے ہیں ہمارا علاقے کے لیے جو ہمارا جو محمد علی روڈ میں. کیونکہ کیا ہو رہا ہے جو ہائی فائی اسکولز ہیں نا ان کے لیے تو ہاؤس ان کی ٹریننگ ہوتی رہتی ہے. آج کوکیلا امبانی اسکول یا پھر ایسے اس طریقے کی جو آئی بی اسکول وغیرہ جو ہے نا تو وہ لوگ کا تو اپنا ہو رہا ہے اندر پروگرامس ٹریننگ. مگر ہمارے جو مڈل لیول والی جو اسکولز ہے، ہمارے کمیونٹی کی جو اسکولز ہے وہاں یہ بینیفٹ نہیں جا رہی ہے. حالانکہ اور جانی چاہیے، مگر ہمارے سال میں ہم لوگ ایک دن کا پروگرام ہم کرتے ہیں اور فری بالکل پروگرام ہوتا ہے ہمارے کہ اور یہ ابھی اسکول ہمارے جو آئی تھنک گورنمنٹ کی طرف سے بھی آنا چاہیے. اور ہر اسکول جیسے آپ کے اسکول میں آپ نے ٹیچروں کے لیے مجھے شاید بلایا تھا یا جو بھی تھا، تو ہر اسکول کے اتھارٹیز کو اپنے ٹیچرز کو بیسک ٹریننگ ان چائلڈ ڈیولپمنٹ، چائلڈ سائیکولوجی اینڈ کاؤنسلنگ ٹیکنیکس ان کو ٹریننگ دینی چاہیے. ان کا کام ہونا چاہیے صرف ریکگنائز کرنا، یعنی پک اپ کرنا کہ یہاں پرابلم ہے. ان کو پھر ڈاکٹر یا کاؤنسلر بننا نہیں ہے، ان کو پھر جو بھی ہے ان کو پھر ریفر کر دینا ہے. تو یہ میرا یعنی اگر ہمیں چاہیے کہ آگے چل کر کے ہمارا بچہ بڑا ہو کے کوئی ڈرگ ایڈکٹ نہ بنے یا پھر ڈپریسو نہ بنے یا سائیکوٹک نہ بنے یا جو بھی اس طریقے کا ایبنارمیلٹی نہ آئے، ہمیں ان کی پرابلمس جتنی شروعات کی ایج میں ہمیں پک اپ ہوتی ہے. آج کل یہ سب پرابلمس یعنی 2-3 سال کی عمر میں بھی پک اپ ہو رہی ہے. جی یہی میں آپ سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ آپ نے 5 اور 6 سال کی عمر کی بات کی. یہاں تو بچے کے ہاتھ میں 2 سال میں موبائل دے دیتے ہیں، اور ہم کو جو سائٹس ڈھونڈنے نہیں آتی یوٹیوب پر وہ چھوٹی بچیاں 2 سال کے بچے وہ ہم کو نکال کے دے دیتے ہیں. تو کیا اتنی جلدی اتنی عمر کے اندر بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دینا مناسب ہے؟ بالکل مناسب نہیں ہے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ میرے وہاں ایک لیڈی آئی تھی اس کے پرابلم کو لے کر کے، اور اس کے ساتھ میں اس کی ایسی 2-3 سال کی بچی یا بچہ تھا، اور اچانک اس نے وہ بچے نے دھم پچھاڑا. وہ اس وقت یہ موبائل کا اتنا نہیں رہا ہوگا تو اتنا اٹھا کرنے لگ گیا، باپ رے باپ. ابھی اس کو یعنی اس کو شانت کرنا تھا. اس نے کیا کی، اپنے منہ میں سے گٹکا نکالی، وہ بچے کے منہ میں ڈال دیا.
تو میں یہ چیز کو وہی کہوں گا, کیا آپ چاہیں گے کہ 2-3 سال کے بچے کو منہ میں گٹکا تمباکو دیا جائے؟ نہیں. اسی طریقے سے ہم ہمارے 2-3 سال کے بچے کو یہ جو بھی موبائل وغیرہ, ہم لوگ شان مانتے, ارے ہمارے بچے کو موبائل دو, توڑ تاڑ کے واپس جوڑ کے دے دے گا. اور جو بھی یعنی آج اگر بچے کو یعنی کرتا ہے تو اس کو سیدھا گیم کھول کے دے دو. یہ اس سے کیا ہو رہا ہے کہ بہت سارا ADHD کریٹ ہو رہا ہے بچے کے اندر, اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر. وہ کہنے والے کہتے ہوگے کہ اس سے بچے کا IQ شاید بڑھتا ہوگا, بچہ اور انٹیلیجنٹ ہو جائے گا, بچہ یہ سائنٹسٹ بن جائے گا آگے چل کر کے, بچہ ایک دم ٹاپ IT پروفیشنل بن جائے گا. یہ ہم کو نہیں پتا, کیونکہ یہ ابھی ٹائم لگے گا. یہ جو ابھی دور ہے نا, ریسنٹ دور ہے, تو یہ ابھی جب تک یہ بچے 20-25 سال کے ہوگے, جب یہ لوگ کی کیا کنڈیشن ہوگی پتا نہیں. یہ لوگ کچھ IT انجینئر IIT والے بننے والے ہیں کہ یہ لوگ ڈرگ ایڈکٹ بننے والے, یہ میں آج نہیں کہہ پاتا ہوں. بہت سے لوگ ہاتھ اوپر کر رہے ہیں. ہم کب میں پوچھ رہا ہوں میں اسی سے جو میرے پاس کوشچنس آئے ہوئے ہیں, میں اسی کو بنیاد بنا کے آپ کے پاس یہ ساری چیزیں پیش کرتا جا رہا ہوں. جی اب یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں, آپ نے گٹکا کا ایگزامپل دیا, تو جتنے بھی ٹوبیکو یا ٹوبیکو بیس پروڈکٹ ہیں, جیسے سگریٹ ہوا, گٹکا ہوا, کھینی ہوا, چینی ہوا, جو بھی ہوا, سب کے پیکٹ پر گورنمنٹ کی طرف سے کمپلسری ہوتا ہے کہ سگریٹ اسموکنگ یا تمباکو چیونگ از انجوریس ٹو ہیلتھ. یہ اسٹیچوٹری وارننگ ہمیشہ اس کے پیکٹس پر لکھی بھی ہوتی ہے, اینڈ اٹ از ایٹ دا ڈسکریشن آف دا پرچیزر, کہ ان کے اوپر ہوتا ہے کہ یہ وارننگ ہونے کے بعد بھی وہ اس کو کھائیں گے تو یہ ان کی طرف جائے گا, پھر کہ ان کی رسپانسبلٹی ہوگی, رائٹ. جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا نشہ چاہے شراب کا ہو یا کسی اور چیز کا ہو, اس سے بھی وہی ایفیکٹ دماغ پر آتا ہے جو اس کی طرح گیمز میں ایڈکشن ہونے کی وجہ سے آتا ہے. کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ کی طرف سے اس کے لیے کوئی وارننگ ایشو کی جائے؟ دیکھو, گورنمنٹ جہاں ٹوبیکو کا سوال ہے تو کافی, آپ اگر دیکھو تو ہے نا, نیوز چینل میں بھی آتی ہے, کچھ چھوٹی موٹی ڈاکیومنٹریز آتی ہے ٹوبیکو ریلیٹڈ کینسر کے بارے میں. پھر ہمارے یہاں تو رول یہ ہے کہ 18 سال کے نیچے کے بچے کو ٹوبیکو والی چیز نہیں دے سکتے, نہیں بیچ سکتے, مگر اس کا عمل بہت اچھے طریقے سے نہیں ہو رہا ہے. پان بیڑی شاپ والے انڈر ایج بچوں کو بھی, میں USA جب بھی جاتا ہوں میں نے دیکھا ہے کہ وہاں کے اسٹور میں کوئی ایسا جہاں بھی بچہ لگتا ہے نا کہ کوئی ینگش ہے اور وہ سگریٹ کا پیکٹ خریدنے آ رہا ہے, تو سامنے والا بولتا ہے شو یور ID کارڈ. پھر ID کارڈ دیکھتے ہیں, اگر ابو 18 ہے تو اس کو دیتا ہے, اگر انڈر 18 ہے تو نہیں دیتا ہے. ابھی ہمارے ویسے تو مہاراشٹرا کے اندر تو گٹکا کی آئٹم تو بینڈ ہے. ہاں, ابھی کچھ شاید اور 1-2 اسٹیٹس میں اس طرح کا بین ہو, مگر یہ بین کتنا اس کا عمل ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا ہے. اوپن نہیں ہو رہا ہے. ہاں, ابھی چلو لاک بندی ہوگی تو شاید دکانیں بند ہوگی, مگر سب مل رہا ہے. تو یہ کہیں نہ کہیں امپلیمنٹیشن, جو قانون تو بن رہا ہے, قانون کا امپلیمنٹیشن کرنا بہت ضروری ہے. اور قانون کا امپلیمنٹیشن صرف پولیس اور صرف اتھارٹیز BMC وغیرہ نہ کرے, ہم پیرنٹس بھی کرے, ہم ڈاکٹرز بھی کرے, اور آپ مولانا لوگ بھی کرے. مطلب انشاءاللہ, مطلب یعنی ہمارے جو امام صاحب, ہمارے جو جو ہمارے روحانی گائیڈس ہیں, جو ہر جمعہ کی نماز میں ان کو یہ سب چیز کی میسج دینی. ابھی جب بھی نماز شروع ہوگی آن لائن بھی, میں تو سمجھتا ہوں آن لائن بھی یہ سب ہمارے مولانا لوگ کا کام چالو رہنا چاہیے تھا. بالکل, ہم کر ہی رہے ہیں الحمدللہ. پچھلے جب سے لاک ڈاؤن شروع ہوا ہے نا, تب سے مسلسل آن لائن ایوری ڈے کچھ نہ کچھ ہم لوگوں کے سامنے لے کر کے آ رہے ہیں. اسی کی ایک کڑی ہے جو اس کڑی میں ہم نے آپ کو پرو دیا ہے آج, اور آگے اس کو بڑھانے کی ہم کڑی سے کڑی آگے بڑھی کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چیز میں آپ کے ساتھ پوچھنا چاہوں گا, ہیبٹ کیسے فارم ہوتی ہے؟ دیکھو, کوئی بھی کون سی ایج میں فارم ہوتی ہے؟ اوکے, ویری گڈ. دیکھو, ایسا کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی ایک پرٹیکولر چیز ہم 100 بار اگر وہ چیز کو کریں گے, 100 بار, تو ہمیں ہیبٹ ہو جاتی ہے. اگر اچھی ہیبٹ, مجھے ایک اچھی ہیبٹ مجھے لانی ہے, تو مجھے صبح
5:30 बजे उठ करके मुझे फज्जर पढ़नी है, ये मुझे हैबिट में लानी है. मुझे मालूम है कि मैं 100 दिन कंटिन्यूस अगर ये मैं करूंगा तो ये मेरी हैबिट हो जाएगी. हाँ, तो आज हमें जैसे किसी का नशा बंदी भी जो कराते हैं ना, तो अक्सर रिहैबिलिटेशन 100 दिन का होता है. अच्छा, 100 डेज का रिहैबिलिटेशन माना जाता है कि भाई 100 डेज अगर ये शख्स को आप फला नशे से दूर रखो तो इसकी ये वाली हैबिट छूट सकती है. या अगर 100 डेज या 100 बार अगर एक चीज को हमको एक अच्छी हैबिट लानी है हमारे अंदर, तो अगर वो 100 डेज अगर हम उसको प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर वो हमें हमारे अंदर वो इनकलकेट हो जाती है. हम अच्छी हैबिट्स की बात कर रहे हैं, हम बुरी हैबिट्स की नहीं. और वो एक कहावत है ना कि बैड हैबिट्स डाई हार्ड, यानी बुरी आदत जल्दी मरती नहीं है. अच्छी आदत को अपनाने में टाइम लगता है. कोई भी अच्छी आदत हो. तो ये इसके बारे में है. बाकी जो इसकी एक मिसाल जो है ना, मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का एक कौल मुझे याद आता है. आप ये फरमाते हैं कि अच्छा काम करने वाला ऐसा है जैसे वो किसी ऊंचाई पे चढ़ रहा हो, कि एक कदम रखता है तो दूसरा कदम रखने में बड़ी मुश्किल होती है, उसकी सांस फूलती है, बढ़ता है, तकलीफ से ऊपर चढ़ता है, लेकिन जब टॉप पे जाता है तो दुनिया उसके कदमों में होती है. और बुरा काम करने वाला ऐसा है जैसे कोई ऊपर से नीचे उतर रहा हो, एक कदम रखता है तो दूसरा कदम उसको खुद ही फॉलो करता है, लेकिन जब नीचे पहुंचता है और फास्ट जाता है, और जब नीचे जाता है तो बिल्कुल धड़ाम से गिर जाता है. यानी ये बुरी आदत की मिसाल हो गई है. तो जी किसी ने ये कहा कि हैबिट जैसे HABIT, अब अगर उसमें थोड़ा थोड़ा हम कम करने की कोशिश करेंगे, हैबिट एक साथ नहीं छोड़ेंगे, थोड़ा थोड़ा छोड़ने की कोशिश करेंगे, H निकालेंगे, स्टिल देयर रिमेन्स अ बिट. उसमें से A निकालेंगे, स्टिल बिट रहता ही है. उसमें से B निकालेंगे, स्टिल इट इज देयर. तो क्या हैबिट को थोड़ा थोड़ा कम करना चाहिए या एक साथ छोड़ देना चाहिए? देखो, डिपेंड्स क्या चीज है. अभी जो हमारे पास मान लो कि नशा मुक्ति के लिए आते हैं, आते कि भाई मुझे सिगरेट छोड़नी है, मुझे तंबाकू छोड़ना है, मुझे अल्कोहल छोड़ना है, तो हम उसको कहते हैं कि आप आपकी तारीख दो मुझे, आपको कौन सी तारीख से बंद करना है. अच्छा, जो तारीख से बंद करना है हम आपको हेल्प करेंगे, हम आपको दवाइयां भी देंगे, हम आपको साइकोलॉजिकल हेल्प भी करेंगे, सब हम करेंगे, मगर दिन आप चूज करो. ये इस तरीके के हम सोचेंगे कि हम आहिस्ता 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 कम किए, तो मैंने तो आज तक किसी का देखा नहीं हूँ कि नहीं. ये मेरा तजुर्बा है कि भाई वो अगर छोड़ना है तो वो एक बैग होना है. कई लोग ऐसे जो बगैर किसी की मदद से, ऐसे भी बहुत आपको मिले होंगे कि मौलाना साहब ने कह दिया होगा, उनके जो पीर साहब ने आज से नहीं, और उन्होंने ले लिया, छोड़ दिया. याद है कि 2-4 साल पहले हमारे सैयदना साहब ने हम पूरा लोगों को ताकीद दी कि आज के बाद नशा बंद. कई लोगों ने, हमारे बुरा जमात ने ज्यादा करके बहुत तो पान तंबाकू का नशा होता है, और कभी थोड़े बहुत ही कम परसेंटेज अल्कोहल वाले हो गए, ज्यादा नहीं, बड़े नशे वाले नहीं मिलेगा. तो मगर जब उन्होंने ऑर्डर दे दिया ना, तो कई लोग, अभी उन्होंने ये भी किया, सैयदना साहब ने हमारे जैसों को अपॉइंट किया कि जिन लोगों को भी तकलीफ हो रही है, जिनको मदद चाहिए होगी, तो आप लोग उनको फ्री हेल्प करोगे. तो मेरे हिसाब से अगर किसी को हैबिट छोड़नी हो तो वो स्लोली नहीं होती है, वो एक बैग होती है. मगर खुद से भी मत करो, प्रोफेशनल मदद लो, ट्रीटमेंट लो, हेल्प लो. जी, तो अभी इसको रिलेट करने के लिए अभी मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि उन्होंने कहा कि किड्स आर आल्सो वाचिंग यूट्यूब, हाउ टू कंट्रोल देम. जैसे पबजी तो अपनी जगह है, उसका हैबिट छुड़ाने के लिए आपने कहा कि हेल्प लेनी चाहिए, और हेल्प लेकर के उसको साइंटिफिकली उसका अप्रोच रहेगा तो इजी होगा उसको रिमूव करने में. इसी तरह यूट्यूब का भी है, तो इसको भी इस तरह रिलेट कर सकते हैं कि धीरे धीरे है कि पेरेंटल कंट्रोल यानी अभी बहुत सारी चीजें पेरेंटल कंट्रोल में होती है कि अंडर द एज ऑफ 18, अभी कुछ कंट्रीज में प्रॉपर लॉज है इसके रिलेटेड.
तो जी। पेरेंटल कंट्रोल, उनको पेरेंट्स का कंट्रोल होना चाहिए कि हमारा बच्चा स्क्रीन टाइम कब जी और कितना हो रहा है, और एटलीस्ट हमें आइडिया होना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या देख रहा है। जी जी बहुत अच्छी अच्छी चीजें आती है, बहुत जी सारा नॉलेजेबल चीजें होती है, जी तो जी कितना वक्त हमारे बच्चे को देना है, हाँ, और क्या हमारा बच्चा देखे यूट्यूब में, ये जी हमारे अंडर द एज ऑफ 18 पेरेंट्स का कंट्रोल हमको होना चाहिए। 18 to 21 कुछ हद तक, आफ्टर 21 ही इज एन एडल्ट, तो जी फिर अनलेस के फिर वो जैसे ना, जैसे 15-20 घंटा उसी में लगा हुआ है, तो देन यस, पेरेंट्स हैव टू you टेक have to interfere, you have to interfere. Yes, चार्ज ऑफ द सिचुएशन की, तो सही नहीं है। yes, बिल्कुल हाँ आपके लेवल पे हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो चलो हम मौलाना कारी साहब के पास चलते हैं। कारी साहब जी के जी सिफारिश हम डॉक्टर माचिसवाला के पास जाएंगे, तो जी वो जी शायद फ्री में या कम रेट फीस लेंगे। जी जी सर, हमारे पास एक मेहमान मौजूद है इस वक्त, इंग्लैंड से, लैंकाशायर से, प्रेस्टन से, and he is a police officer in Lancashire Constabulary, Mr. Altaf Yusuf. I welcome him. Please unmute yourself, sir, so that we can discuss with sir how you are dealing with such cases there. Please unmute yourself. Please unmute yourself. Yeah, yeah, no, yeah, no, yeah, yeah, yeah. Assalamu alaikum. alaikum salam. Can you hear me now? Yeah, Yeah, I can hear you now. Yes. Yes, 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 yes. Assalamu alaikum. I've been I- listening from the beginning, Yeah, and yeah, I'm yeah. very impressed with what Dr. Saab is saying, and some of the stuff what you are discussing. We have similar issues and similar problems here. I assume all over the world. So Yes. it's a problem not just in India, but with all youngsters in the world. Yeah. I So mean, if you remember, when I visited the headquarters of the Lancashire Constabulary, we discussed about the addiction of the youngsters who get addicted to different kinds of addictions, and also these social media and all those things. So is there anything that you can add into what we have discussed so far? Absolutely. I mean, we had a real good presentation, if you can recall, and we did discuss about the drug addiction and various other addictions, which some of the youngsters fall in under. I mean, the problem we have in relating to policing is how do you actually police from young people engaging with battlefield games, games like PUBG, Battlefields, other games which are addicted and which are no good for their health and mental so basically, a lot of these games, as you'll know, Dr. Saab, you've visited US many occasions, have a restriction, an age restriction. So a lot of these games will be 18 plus or 16 plus. Like, for instance, the Battlefield game, PUBG, is 16 plus rated. So if a young person who is under the age of 16, who is playing this game, how do we police that? How do we know that this person, even if we find that person being addicted to this game, who is actually contrary to the law, who've broken the law, who is under the age of 16, what are in line? What can the police do? What can the law implement? Whereas otherwise, if they were taking drugs, if they were are in possession of drugs, there are certain things we can do, and there are certain laws in place. So it is a category which is not taken seriously, not only by the parents, as you've been discussing, and the public, but also the law writers and also the government. So I think that's also very important, that there's clear guidance to the police, and actually how do we actually police these people who are actually playing these games at an underage. I don't know if you have an answer for that. But you have thrown a googly, and I think some professional agar hai hamare group mein. Yes. I mean, there's some amongst this audience who can answer this just now, because he's in his home, he's in his bedroom, he's playing, Exactly. And we really, I mean, even parents sometimes don't know what what our kid is doing, unless because of that he's getting so aggressive and he's doing some aggressive act. That is when the cops are called in, and that is where the legal machinery can work to some extent. Otherwise,
there's no such law existing to the best of my knowledge. No cyber laws in relation. Cyber laws come into play when a particular person is hacking or he's trolling somebody, or he's kind of ragging somebody online, and then that person complains to the cyber. We have our cyber police over here. And then whatever action is taken, in the sense mostly the counseling is done, because there was a very, very famous case which happened in Mumbai in one of the very, very top school, where some kids were kind of sexually harassing some girl, and the matter went to the police and the cyber people got involved, and obviously they are all, end of the day, 14-15-year-old young kids, so no major action, but then they were counseled by psychological counselors, and that's okay. The more and more counseling comes into play, more and more institutions, as well as the police people, as well as our mosques, our idaras, they're able to have more and more psychologists and counselors who are able to kind of at timely give some psychological therapies to these youngsters who are now getting affected, where parents, instead of waiting for some major crime to happen, they're able to reach out to the police or the moral polices or us. So we should be able to help in a better way. Yeah, well, this is the point I'm making, Dr. Saab, is basically this is where you guys actually come in, because even though there is law for certain ages not to engage with these games and these kind of activities, as with other laws, and cybersecurity is taken very seriously in the UK. But however, in relation to gaming, it is very slack. And this is why the part you are playing, the Maulanas are playing, is absolutely very essential. And together, working with parents and the young people, and trying to get that message across, the addiction and ADHD, what you've mentioned, and all the other issues which relate to this, is very important. And I applaud again Qari Saab for organizing this session. And like I said, it's so interesting, and some of the points you've made also. I would like to add, now in certain areas of Mumbai, there was a nice police officer in charge of a police station, and since I had treated his daughter with some problem. So what he did was, in his पूरे उनके इलाके में जितनी schools है, तो वो लोग मेरी पॉइंट के वहां जाकर के वहां के बच्चों के साथ एक सेशन लेते थे वो लोग. सेशन में वो लोग मोबाइल एडिक्शन, अदर काइंड ऑफ एडिक्शन, बेसिक लॉज, अभी बहुत सारे यंग बच्चों को नहीं मालूम है कानून के बारे में, यानी जो अंडर 18 के बच्चों को उनको जो कानून के बारे में मालूमात होनी चाहिए कि ये लीगल है, ये इलीगल है, तो ये लोग यानी इस तरीके के सेशंस स्कूल में जाकर के, और ये ऐसे एरिया में हो रहा था, गोवंडी मानकुट एरिया में हो रहा था. तो फिर वो पुलिस ऑफिसर फिर एसीपी बन गया एंड ऑल दैट. तो यानी पुलिस भी एक अच्छा रोल प्ले कर रही है. यानी आज तो हमारे पुलिस जो है, मुंबई पुलिस, मेरा उनसे मैं उनका डॉक्टर भी हूँ, साइकियाट्रिस्ट हूँ, कि वो लोग अभी वो चोर पुलिस वाले पुलिस नहीं रहे. उनका पुलिसिंग का काम बहुत रहा. वो लोग कई बार मैरिज काउंसलिंग भी करते हैं. कई बार कोई लेडी चली जाती है, भाई मेरे हस्बैंड मुझे टॉर्चर या इन लॉज वगैरह, तो कई बार ये लोग मैरिज उसको भी बचाए हैं, और बहुत अच्छा ये लोग भी, पुलिस वाले भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. ये मैंने देखा. What do you think? Yes, sir. I have also attended so many meetings as a principal. POSCO जो आया है लॉ, उसके सिलसिले में भी हम लोगों को अपडेट कराया गया. फिर साइकियाट्रिस्ट के साथ भी हमारी बहुत सारे सेशंस होते हैं. लेकिन ये पेरेंट्स तक रीच कराना, ये हमारी जिम्मेदारी है, और इसी के लिए हम ये जो सेशन जो कर रहे हैं कि ऑनलाइन कम से कम हम सबको जमा कर सकते हैं, वरना फिजिकली जमा करने में आजकल, चले ये जो कोरोना का मामला है वो तो अलग ही है, उसके अलावा भी सबको फिजिकली लाने में कोई आसानी नहीं होती है. लेकिन ये प्लेटफॉर्म जो है, उम्मीद का इसके जरिए से हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने दोस्तों के साथ, पेरेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ जुड़ने की कोशिश करें. आप जैसे एक्सपर्ट्स को लाने की कोशिश करें, पुलिस वालों को लाने की कोशिश करें, एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ मिलाएं, आगे बढ़ें और आगे बढ़ते रहें. तो आपने जो बताया था कि धीरे 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 करके अगर तोड़ने जाएंगे तो फिर इट विल टेक एजेस, है ना? एक टाइम दो, एक डेडलाइन दो. डेडलाइन दो. कोई भी आने वो चलो 4 दिन छोड़ेगा भी, 5वें दिन वापस शुरू हो जाएगा. हाँ जी. और
اسی لیے مجھے یاد ہے کہ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شراب کو حرام کیا، پہلے تو دھیرے دھیرے ان کی کاؤنسلنگ کی کہ دیکھیے شراب کے اندر کچھ فائدے بھی ہیں لیکن اس کے نقصانات زیادہ ہیں. پھر اس کے بعد یہ کہا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب بچ جاؤ جب نشے میں رہو، یعنی نماز کے ٹائم پر شراب مت پیا کرو. ایسے کرتے کرتے ایک دن پورا حکم آ گیا کہ بس اب اس کے بعد نہیں تو نہیں. تو اس کے بعد یہ معاملہ ہوا کہ جن کے منہ کے پاس جام لیا ہوا تھا شراب کا پیالہ، وہ اٹھا کے انہوں نے پٹک دیا اور پوری شراب انہوں نے بہا دی. پھر اس کے بعد انہوں نے کبھی زندگی میں شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. میں شراب کی بات کر رہا ہوں لیکن ہم اس کو ریلیٹ کریں اس ایڈکشن سے بھی، وہ پب جی کا ایڈکشن ہو، موبائل کا ایڈکشن ہو، واٹس ایپ کا بھی ایڈکشن ہو، یا وہ پھر دوسری گیمنگ کا ایڈکشن ہو. سب کی وجہ سے دماغ میں جو انڈورفنس اور جو ڈوپامائن کا جو ایک سیلاب آ جاتا ہے پورا، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈی ایڈکشن کرنا بہت ضروری ہے. کیا اس کا کچھ آلٹرنیٹیو آپ دیں گے کہ بچے کیا کریں، پھر یہ نہ کریں تو پھر کریں کیا؟ ہاں دیکھو ابھی فی الحال جو لاک ڈاؤن کا پیریڈ تھا، ابھی میں یہاں کوشچن دیکھا آئی لائک آن لائن کہہ رہا ہوں. ابھی دیکھو یہ جو چیز ود ان لمٹس ہے، ہاں چونکہ آج کل ہمارے ینگ بچے باہر کھیلنے نہیں جا پا رہے ہیں. ہاں پہلے ہم لوگ لاک ڈاؤن کے پہلے کہتے کہ ہمارے بچوں کو ورچوئل گیم مت، یعنی آن لائن وہ لوگ فٹ بال بھی کھیل رہے تھے، کرکٹ بھی کھیل رہے تھے. تو ہم لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ بھائی ہمارے بچوں کو پلیز صرف مالز اور لیپ ٹاپ میں نہ رہے، وہ لوگ ریئل بیچ پہ جائے، گارڈنز میں جائے، پلے گراؤنڈ میں جائے، اوپن ایئر میں جائے. اور کہنے کے لیے جیسے ہوتا ہے نا کہ آئی ہیو گاٹ سو مینی 5000 فرینڈز، ورچوئل فرینڈز. اگر 5000 میں آپ 5 اچھے ریئل فرینڈز بناؤ. تو یہ ہم لوگ کہہ رہے تھے ابھی لاک ڈاؤن کے پہلے. اب لاک ڈاؤن آیا تو جب مجبوری سے بہت سارا کام ہمارا آن لائن ہونے لگ گیا. یہاں تک کہ ہم بہت سارے ڈاکٹرز بھی آن لائن کنسلٹیشن چالو کر دیے تھے. ہاں آپ مولانا لوگ بھی آن لائن تقریر وغیرہ کرانا جو بھی ہے. میں جو بھی ہمارے جو چینلز ہے اسلامک چینل وغیرہ بھی میں رمضان وغیرہ میں دیکھتا رہا. تو یہ کہ ابھی یہ وقت آیا ہے مگر ہر چیز کا لمٹ. میرا یہ کہنا ہے کہ بھائی ہمارے بچوں کو جو سونے کے ٹائم سونا ہے، 8 گھنٹے سونا ہے، نماز پڑھنے کے ٹائم نماز پڑھنا ہے، ان کا جو ٹائم ٹو ٹائم کھانا پینا ہے وہ برابر ٹائم ٹو ٹائم کھائے پیے. ان کو آدھا گھنٹہ کم سے کم سن لائٹ ملنا چاہیے، وٹامن ڈی فری ملے گا سن لائٹ کے ذریعے. ان کو 1 گھنٹہ ان کے حساب کی ایکسرسائز ملنی چاہیے. اور 1 سے 2 گھنٹہ جو موبائل کے اوپر جو بھی ان کا مطلب گیمز ہے، ہاں جو آن لائن جو انٹریکشن ہے یا پھر ایڈوکیٹو، ابھی بہت ساری اسکولنگ اور کالجز ہو رہی تھی آن لائن. یعنی یہاں تک LLB کی بھی پڑھائی آن لائن ہو رہی تھی. ہمارے ڈاکٹر بدر عالم سید بیٹھے ہیں تو وہ بھی لاء کے اسٹوڈنٹ ہے ابھی، تو ان کے بھی لیکچر وغیرہ آن لائن ہو رہے تھے. بہت سارے اسکول کی پڑھائی آن لائن ہو رہی تھی. تو اس میں اور بہت سارے جاب جو ہے دیکھو جہاں پروفیشنلی ریکوائرڈ ہے تو وہ الگ چیز ہے. پرابلم کب آتا ہے کہ ریکوائرڈ نہیں اور پھر بھی آپ 12 گھنٹے بیٹھے ہو موبائل کے سامنے یا لیپ ٹاپ کے سامنے یا ابھی آن لائن اسٹڈیز کی جو بات آ رہی ہے تو یہاں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہمارے پاس ایک پورا پروگرام آیا ہوا ہے کہ اسٹینڈرڈ 3rd سے لے کے آن ورڈس ہم کو آن لائن پڑھانا ہے. لیکن پری پرائمری اور اسٹینڈرڈ 1st اور 2nd ان کو آن لائن اسٹڈیز نہیں ہے. لیکن 3rd 4th 5th کو اونلی 1 hour، 6 7 8 کو 2 hour اور 9 10 کو 3 hours آن لائن. تو یہاں بھی تو انہوں نے ٹائم لمٹ دی ہے، آن لائن اسٹڈیز کے لیے بھی ٹائم لمٹ دی ہے. اور یہاں بچہ جو ہے گیم لے کر کے 18 گھنٹے کھیل رہا ہے. تو اس کا بھی فرق پیرنٹس کو سمجھنا چاہیے. تو انہوں نے بتا دیا نا کہ 8 سال کے بچے تک کے ہاتھ میں نہیں آنا چاہیے موبائل، لیپ ٹاپ، آئی پیڈ. ہاں جی جی، یہاں سے بات صاحب سمجھ میں آ گئی. اس کے بعد والے بچے کو 2 گھنٹہ یا 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ 3 گھنٹہ جاب کر رہا ہے. جن کا کام ہے لیپ ٹاپ کے ذریعے، بہت سے لوگوں کا کام ہے. ہاں بہت سے لوگ جن کا ابھی آج کل وہ ابھی بیچ میں ورک فرام ہوم. اب ورک فرام ہوم ہارڈلی 0.5% لوگوں کا ہے ورک فرام ہوم. باقی 99 جو بھی پرسنٹیج ہے ان کو تو اپنی دکانیں کھولنی ہے، ان کے دھندا کرنا ہے یا جو بھی ہے نوکری کرنی ہے. سب کا ورک فرام ہوم نہیں ہوتا ہے. بہت زیادہ چلا تھا ورک فرام ہوم مگر سب نہیں کر پاتے. کچھ ہی فیلڈ ہے جہاں پہ ورک فرام ہوم.
अभी बहुत सारे हमारे जो अभी वर्क फ्रॉम होम यानी अभी एक कोरोना का जो डॉक्टर है वो थोड़ी के वर्क फ्रॉम होम यानी मोबाइल पे मतलब लैपटॉप पे इलाज करेगा। देगा। जिनको आईसीयू नहीं, की जरूरत है, वेंटिलेटर की जरूरत है, तुमको जाना ही है ना, और वहां जाना ही है। तो डॉक्टर्स को वहां जाना है तो जाना ही है, जो पुलिस जी को रोड के ऊपर काम करना है तो करना है, जो साफ सफाई वाले को करना ही है। हाँ, तो ये है, तो सब कुछ नहीं होता है ऑनलाइन। जी जी। अच्छा, यहाँ जो जो एक्सरसाइज है, फिजिकल एक्सरसाइज, जैसे जॉगिंग है, वॉकिंग है, चलो फॉरगेट अबाउट द लॉकडाउन, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या वही केमिकल्स सीक्रेट होकर के हमको वो गुड फीलिंग आती है? या अभी ये कहा जाता है कि जो हम लोग अर्ली मॉर्निंग ओपन स्पेस में जो एक्सरसाइज करते हैं, जो हमें सनलाइट की अल्ट्रा वायलेट लाइट मिलती है, यूवी अल्ट्रा वायलेट लाइट का, तो वो हमारे ब्रेन को ज्यादा स्टिमुलेट करती है। जी जी। और उससे हमें ज्यादा बेनिफिट होता है। अच्छा। बट एंड ऑफ द डे कोई भी एक्सरसाइज में हमारी ब्रीदिंग जो है ना इम्प्रूव होती है, हमारा हार्ट का पंपिंग इम्प्रूव होता है। और एज लॉन्ग एज हम स्टफी जगह में ना हो, जहां हमें एटलीस्ट कुछ ऑक्सीजन बराबर मिले। हाँ, तो जब भी हमारा एक्सरसाइज के दो मेन फायदे होते हैं, एक तो हमारा हार्ट का पंपिंग को इम्प्रूव करना है और हमारी ब्रीदिंग को इम्प्रूव करनी है। तो भी जितना भी योगा वगैरह टाइप के एक्सरसाइज यही चीज पे होता है। और जब हमारी ब्रीदिंग और इम्प्रूव होती है और हमारा हार्ट रेट पंपिंग, तो हमारे ब्रेन को सर्कुलेशन अच्छा जाता है और हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन अच्छा पहुंचता है, जो मेन जरूरी है। और उससे डेफिनेटली फिर वो जो एंडोर्फिन पॉजिटिव केमिकल्स अच्छे पैदा होते हैं। जी जी। हमारी टीम के कुछ मेंबरान जो है और क्वेश्चंस के ऊपर थोड़ा ध्यान दे रहे थे। मेरी उनसे गुजारिश है कि अगर वो पूछना चाहें, हमारी उम्मीद टीम का कोई मेंबर अगर वहां से क्वेश्चन करे तो कर सकता है, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इरफान। Dr. Saab, a very interesting session and most importantly coming at the right time and coming from a renowned psychiatrist like you. It's really an honor to be listening to you, sir. Sir, you mentioned मैं जरा हिंदी में बोल देता हूँ ताकि मेरे ऑडियंस भी समझ पाए। सर, आपने बीच में आपने एक वर्ड यूज किया था ADHD। जी सर, अगर आप AD और ADHD जी हाँ, AD और HD पेशेंट के अगर आप सिम्टम्स बता पाएंगे हमारे पेरेंट्स को, बिकॉज काफी हमारे बच्चे एक्चुअली ADHD है बट हमारे पेरेंट्स को पता नहीं है। तो सर, अगर आप कुछ सिम्टम्स के बारे में अगर कुछ बताना चाहेंगे तो सर इट वुड बी वेरी ग्रेटफुल फॉर सर। जी ओके, कारी साहब इजाजत। जी सर। जी सर। ओके, जी सर। तो एक जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, एक होता है AD यानी अटेंशन डेफिसिट। हाँ, ये अटेंशन डेफिसिट जो बच्चों में होता है, उनका जो ध्यान, उनका कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर चीज में कुछ मिनटों से ज्यादा नहीं रहता है। तो वो मान लो कि अभी लेक्चर चल रहा है, प्रिंसिपल साहब पढ़ा रहे हैं, वो बच्चा 1-2 मिनट वो सुनता है और उसके बाद उसका दिमाग कहीं खो जाता है, फिर वो डे ड्रीमिंग में चला जाता है। हाँ, अगर सिर्फ AD अटेंशन डेफिसिट, तो ये उसको ADD कहते हैं, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, कि वो और चूंकि बहुत इंटेलिजेंट है, मगर फिर वो इधर देखेगा, वो यहाँ देखेगा, फिर जो टीचर भी नाराज हो जाते हैं कि भाई ये मैं पढ़ा रहा हूँ और ये कंसंट्रेट नहीं कर रहा है, मैं कुछ बोल रहा हूँ और इसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो ये ADD। एक होता है HD हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। वो ऐसे बच्चे होते हैं कि जो 30 सेकेंड से ज्यादा एक जगह वो बैठ नहीं पाते हैं। अगर वो बैठे हैं, वो लोग, उनके अंदर जैसे स्प्रिंग होता है, उनके अंदर जैसे एक लाइव वायर होता है, वो समझो ना कि उनका हाथ इधर जाएगा, उनका हाथ उधर जाएगा, वो एक बैठे तो सडनली खड़े हो जाएंगे और उनको होगा कि मैं इधर जाऊं। और अगर मान लो कि वो फर्स्ट बेंच पे बैठा है, तो वो बेचारी जो टीचर है, वो टीचर का पूरा ध्यान हट जाता है पढ़ाने से। मतलब वो कुछ न कुछ ऐसी उसकी हरकतें होती रहती है उससे, कि वो यानी कि सबका ध्यान हट जाता है। तो वो फिर किसी को ऐसा किसी की चीज उठा लेगा, किसी को चिमटी मार देगा। तो ये जो होता है HD, मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ, पूरे सिम्टम्स नहीं बता रहा हूँ। तो ये है HD हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर।
اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ یہ دونوں کمبائنڈ ہوتا ہے ADHD. یہ بہت زمانے پہلے رہا ہوگا مگر اس زمانے میں کوئی اس کو ریکگنائز نہیں تھا, اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں تھا. تو کبھی کبھی دادی بولتے ہیں نا, ابھی کوئی بچے کو لاتے ہیں ہمارے پاس آج کل, تو ان کی دادی بولتے ہیں ارے اس کے باپ بھی ایسا ہی تھا, وہ تو اچھا ہو گیا بعد میں. مگر اب جو ہے ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے کہ ADHD بچے کا IQ بہت اچھا ہے, مگر اس کی ADHD کی وجہ سے وہ فیل ہوتا ہے. وہ جو 90% لانے والا بچہ مشکل سے 40% لا رہا ہے. تو آج کی تاریخ میں اس کا علاج کرانا لازم ہو گیا ہے, کیونکہ یہ ابھی ہمارے پاس اس کا ٹریٹمنٹ ہے, اس کی دوائیاں بھی ہے, اس کے آکوپیشنل تھراپی بھی ہے, اس کی بیہیویئر ماڈیفیکیشن بھی ہے, اور اس میں ٹیچرز کو بھی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ اگر ایسا ADHD والا بچہ آپ کی کلاس میں ہو تو اس کو کس طریقے سے آپ کو پڑھانا ہے, اور یہ اس کو کیا مطلب کیا دینا ہے, کہاں اس کو بٹھانا ہے. ہاں, اور آج کل جو ایک نئی کانسیپٹ آیا شیڈو ٹیچر, یعنی ایک بیچاری ٹیچر جس کے پاس 40-50 بچے ہیں تو وہ نہیں ہینڈل. اور اگر ایسا ADHD والا بچہ ہے, اور ابھی تو انکلوسیونیس آ گیا ہے, ابھی ہائی کورٹ کے بہت سارے آرڈرز آتے ہیں کہ ایسے بچوں کو الگ اسکول میں نہیں بھیجنا ہے, ایسے بچوں کو بھی نارمل ریگولر اسکول میں ہی ان کو پڑھانا ہے. تو شیڈو ٹیچر رکھا جاتا ہے, جو آف کورس پیرنٹس کو اس کا خرچہ کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو شیڈو ٹیچرز بھی ایک ٹرینڈ ہوتے ہیں لوگ, ریمیڈیل تھراپی ہے یا پھر اس طریقے کے بچوں کو کس طریقے سے اس وقت ہینڈل کرنا. یہ بچے اکثر کیا ہوتا ہے ADD والے بچے وہ پورا لکھ نہیں پاتے, کمپلیٹ نہیں کر پاتے. ہاں اچھا, ابھی ADHD والی اور ADD والی بات ہوئی تو ڈسلیکسیا بھی ہوتا ہے نا, لرننگ ڈسیبلٹیز, LD. جی 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 ہاں جی LD, ہاں ڈسلیکسیا, ڈسگرافیا, ڈسکیلکولیا. جی اس کے لیے بھی آج کل ریمیڈیل تھراپی ہوتی ہے, اس کے لیے بھی شیڈو ٹیچر ہوتا ہے. آف کورس برلا وغیرہ نے اپنی الگ الگ ان لوگوں کے لیے نالندہ اور اس طرح کی اسکولز بھی الگ بنائی ہے کہ جہاں پہ خاص یہ بچے نارملی بچے ہیں, ان کو نارمل اسکولنگ ہوتی ہے, مگر وہ ایسی کلاسز ہوتی ہیں کہ جہاں پہ صرف 10-15 بچے رکھتے ہیں, اور جو ٹیچرز ہیں وہ لوگ ایڈیشنلی کوالیفائڈ ٹیچرز ہوتے ہیں, جو لوگ یہ ADD ADHD بچے اور LD والے بچوں کو وہ لوگ اسپیشل طریقے سے پڑھا سکتے ہیں. تو آئی ہوپ عرفان بھائی موٹا موٹا میں نے آپ کو تھوڑا سا سمٹم بتایا. جی ڈاکٹر صاحب, ہمارے سیشن میں ایک فیزیو تھراپسٹ بھی ہیں ڈاکٹر عاطف, انہوں نے بھی اپنا انپٹ دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ سٹنگ فار لانگ آورز, گیمنگ changes the posture and causes weakness in the muscles. یہ بھی ہوتا ہے. یا بالکل, ان کو بولو اور ذرا تھوڑا اور بات کرے اس بارے میں. ڈاکٹر عاطف کا نہیں ہے تو میں اس بارے میں آرتھوپیڈک اور یہ فیزیو تھراپسٹ کا رول آ جاتا ہے اس کے اندر. جی 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 تو ڈاکٹر صاحب بولو تھوڑی بات کرے. عاطف بن سعد, ڈاکٹر عاطف موہم تلے, if you can unmute yourself and just share your thoughts on this. Yes, Dr. Atif, please. Assalamu alaikum, Dr. Atif sahab. Can you hear me, Dr. Atif? آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کریں وہاں سے اسکرین پر, تو آپ کی آواز ہم کو سنائی دے گی. ہمارے پاس وقت کم ہے, آلریڈی وی ہیو کراس دی ٹائم سیٹ فار آور سیشن, تو ہم اس کو ابھی جلدی سے فنیشنگ ٹچ دینا چاہیں گے. If Dr. Asif can join in. ختم کرنا عتیق بھائی کا, فیزیو تھراپی صاحب کا, کیونکہ یہ والا جو ہے یعنی گھنٹوں یعنی یا تو سوتے سوتے کھیلتے ہیں یا جو لیپ ٹاپ پہ, تو یعنی obviously بہت سارے مسکولر پرابلمز آ رہے ہیں. عتیق بھائی آگے, آپ لائن کے اوپر آگے. یہ انمیوٹ نہیں ہو رہا ہے ان کا مطلب, ہاں شاید نہیں ہو رہا ہوگا. Otherwise we can take some session with him inshallah, especially on this. انشاءاللہ ان کا الگ سیشن لیں گے اور ان سے اس قسم کی بات کریں گے انشاءاللہ کہ فزیکل پوسچرز کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے. تو اب ہم نے اس کو کنکلوڈ کرنا ہے ڈاکٹر صاحب کہ ایڈکشن چاہے وہ شراب کا ہو, ایڈکشن چاہے وہ PUBG کا ہو, ایڈکشن چاہے وہ بلو ویل کا ہو, ایڈکشن چاہے وہ دوسرے کسی آن لائن گیم کا ہو, وہ یوٹیوب کا ہو, واٹس ایپ کا ہو, موبائل کا ہو, انسٹاگرام کا ہو, فیس بک کا ہو, کسی بھی چیز کا ایڈکشن اچھا نہیں ہوتا. اس کے لیے ہمیں کریکٹیو میجرز لینے ہوں گے, رائٹ پرسنس کو اپروچ کرنا ہوگا, ضرورت پڑی تو آپ جیسی ہستی کے پاس, سائیکیٹرسٹ کے پاس پہنچنا ہوگا, ان سے بات کرنی ہوگی, شیئر کرنا ہوگا. اس کے لیے پیرنٹس کو اپنی رسپانسبلٹی کو
بالکل سمجھنا ضروری ہے کہ بچے کیا کرتے ہیں، اس پر ہماری نظر بہت اچھی طرح ہونی چاہیے، اور ان کے کبھی کبھی ان سے صرف اتنا پوچھنا بھی کافی ہوتا ہے کہ بیٹا کون سی سائٹ دیکھ رہا ہے تو، بیٹا آپ کیا کر رہے ہو موبائل پر. تو یہ بھی ایک ڈیٹرنٹ کا کام کر سکتا ہے، صرف ایک جملہ پیار سے کہا ہوا، تو ان کو پتا ہوگا کہ بچے کو کہ میرے ابا جان دیکھ لیں گے کہ میں کون سا گیم کھیل رہا ہوں، یا میری ماں دیکھ لے گی کہ میں کون سی سائٹ کو وزٹ کر رہا ہوں. تو اتنی بھی رسپانسبلٹی اگر آپ کہیں گے، اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں دیں تو کئی بار پوچھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اپنے رب کی کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے. تو تم نے ایک چھوٹی سی گفٹ اپنے بچے کو دی ہے، تو اس کے بارے میں بھی پوچھو نا کہ اس کا کیا تم کرو گے، اس کے ذریعے تم کون سے گل کھلاؤ گے. آپ دے دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں. خدا ہو کر وہ پوچھتا ہے کہ میں نے دیا تو اس کا کیا کر رہے ہو، اور قیامت میں پوچھے گا کہ تم نے زندگی میں کیا کیا، جوانی میں کیا کیا، اور اس میں کیا کیا، اور اس میں کیا کیا. باپ نے موبائل دیا اور پوچھا ہی نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پوچھنا چاہیے. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں ہم کو دوسری دی ہوئی ہیں جس سے پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے، ہماری مینٹل ایپٹیٹیوڈ بڑھتا ہے، ہمارا فزیک بڑھتا ہے، ہمارے انڈورفنس جو سیکریٹ ہونے ہیں وہ نشے کی وجہ سے نہیں ہوتے، فزیکل ایکسرسائز کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور وہی ویل بینگ کی فیلنگ ہم کو جائز طریقے سے ملتی ہے. اس لیے اچھی صحبت کو اختیار کرنی چاہیے. اور آخر میں اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے. تو جو اللہ کے ذکر سے حاصل ہوگا وہ نشے سے حاصل نہیں ہوگا. نشہ کرنا ہے تو محبت رسول کا نشہ کریں. آئیے ہم سب مل کر سماج کو سنوارنے کی کوشش کریں، ایجوکیشن کو عام کریں. اسی لیے سنی دعوت اسلامی کا بھی ہمارا ایک سلوگن ہے کہ SDI کا کام کریں، علم و اخلاق عام کریں. ہم کو علم عام کرنا ہے اور اخلاق عام کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوئی. یہ ایسا لگتا ہے کہ ابھی تو ہم نے آغاز کیا ہے، اور آگے بھی کچھ اسپیسیفک ٹاپکس لے کر ہم کچھ اور سیشنز بھی اگر آپ کو بلائیں گے تو آپ آئیں گے نا؟ بالکل، قوم کے لیے اپنی جان حاضر ہے. انشاءاللہ کے لیے پیدا ہوئے ہیں. جی ہماری گھر والی کہتی نا کہ یہ بندہ اوروں کے لیے بنایا گیا ہے. اللہ اکبر. بھائی کچھ ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے، کیونکہ میری لائف جو ہے میری پروفیشن. جی ہے، میری عادت ہے. جی، مایوس نہیں ہونا چاہیے. جس کا رب علی کل شیء قدیر ہو، جس رسول کو مانتے ہیں وہ رسول جب رحمت للعالمین ہو، تو پھر ہمیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے. اچھا، ابھی یہاں میں ایک فائنل یہ کہہ دوں کہ کچھ لوگ یعنی مدد کی مانگ کر رہے ہیں، تو یہاں میں یہ اناؤنس کرتا ہوں کہ جو آپ کے ذریعے ہمارے جو ابھی ہے وہ جو بھی اگر میری ہیلپ لینے آئیں گے تو میں ان کا بیسٹ آف بیسٹ اینڈ کفایت تو کفایت. اگر جہاں لگے گا کہ مجھے کوئی فیس نہیں لینی چاہیے تو میں نہیں لوں گا. بہت شکریہ. جیسے لگے یہ ایک اسپیشل ہمارے آج کے پروگرام کے لسنرز کے لیے، اور جہاں ریکمینڈیشن سے آئیں گے بیسٹ آف بیسٹ میں ٹریٹمنٹ دوں گا، اور تو فیس بالکل نہیں لوں گا یا پھر ٹوکن چھوٹا سا. شکریہ، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. تو آپ کو اپروچ کرنے کے لیے یا تو آپ کو کلیئر روڈ پر آپ کا کلینک ہے وہاں پر کر سکتے ہیں، یا کھٹکے دے دیجیے ہمارا جو میرا موبائل نمبر دے سکتے ہیں. اوکے، تھینک یو ویری مچ. کوئی اتنا ایسے بڑے ڈاکٹر اپنا موبائل اتنی جلدی دیتے نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ آپ نے بھی اجازت دے دی ہے. میرے کاؤنسلر لوگ کام کر لیتے ہیں، موبائل کنٹینیوسلی بج ہی رہا تھا. جی ہمارے جو باہر بیٹھے جی ڈاکٹر ناصر فلارا صاحب نے بھی ایسا مجھ سے کہا تھا کہ میرا موبائل نمبر دے دیجئے، اور آج آپ نے کہا کیا بات ہے. دیکھیے کیسی انسانیت ہے اور کتنی فکر ہے یہ سب لوگوں کی. تو جی بہت اویلیبل ہونا ہے، کانٹیکٹ ہونا ہے انشاءاللہ. یہاں جاتے جاتے خالی مجھے ایک بات یاد ہے کہ 4-5-6 دن پہلے مجھے کسی کا فون آیا کہ بھائی جو میرے آلریڈی پیشنٹ ہے کہ بھائی ہم نے کسی کو ریکمینڈ کیا ہے کہ بھائی وہ لوگ کا جے یا کدھر پہ بھی علاج چل رہا تھا اور ہم نے آپ کا نام ریکمینڈ کیا تھا. میں بولا آج ہی آج بھیجو. پھر انہوں نے جو بھی وہ لوگ کل آنا چاہ رہے. اچھا مارننگ وہ میرے جو بھی پہچان والے کا میسج آیا کہ رات کو 2 بجے انہوں نے سوئسائڈ کرا. تو پھر خیر ابھی وہ اللہ کی مرضی جو بھی تھا، مگر اگر میں نے میرے طرف سے بولتا کہ نہیں آج میرے پاس ٹائم نہیں ہے
हम्म, उसको भेजना, तो तो मैं वो ब्लेम रह जाता, हाँ फिर मेरी वो नींद ब्लेम रह जाता, ब्लेम रह जाता। बस और यही है कि हाँ, मगर जी मुझे ये था कि मैंने तो कहा कि भाई आज ही आ भेज, जाइए, आ क्योंकि जाइए। जो भी मेरा टाइम है, हम लोग को रात को कभी कभी 12, और जो पहले वाले दिनों में तो मैं रात को 2-2, 3-3 बजे तक काम करता था। अभी जी फिलहाल ये क्ले रोड पे है, और अभी लोगों का अभी भी आना जाना, तो फिर भी 11-12 बज ही रहा है रात जी 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 जी। को। तो आखिर में यही कहता हूँ कि हाँ, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। अल्लाह ताला हमें उस पर भरोसा करने की तौफीक अता फरमाए। तमाम नाजरीन को, हाजरीन को अमीर सुन्नी दावत इस्लामी मौलाना मोहम्मद शाकिर साहब किबला की तरफ से सलाम और दुआएं। अल्लाह सबको सलामत रखे। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। तमाम हाजरीन नाजरीन सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उठो। The recording has stopped.